بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امیر سے ملاقات کے خصوصی ایپیسوڈ میں ہم آج امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاکف سعید صاحب کا انٹرویو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کے کرم، آپ سنائیے۔ آپ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں، یعنی دینی اور دنیوی تعلیم کے بارے میں، یا جو کچھ بھی آپ کہنا چاہیں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیدائش تو سن 58 کی ہے اور ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ساہیوان میں ہوئی ہے، اور بعد میں ہم جب لاہور شفٹ ہو گئے تھے تو پھر سینٹرل ماڈل اسکول میں میرا داخلہ ہوا تھا 6ٹھی کلاس میں۔ سینٹرل ماڈل اسکول سے جو ہے میٹرک مکمل کیا۔ ہائی اسکول میں بورڈ میں پوزیشن آئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ ہوا، BA تک تعلیم وہاں رہی۔ اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں فلسفی میں MA کے لیے میں داخل ہوا ماشاءاللہ۔ اور اس طریقے سے سن 80 میں گویا کہ میری تعلیم کا یہ سلسلہ جو ہے دنیاوی تعلیم کا مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ قرآن اکیڈمی کی تعمیر ہوئی تھی ماڈل ٹاؤن میں، انجمن کا بھی وہ دفتر بنا، رہائش بھی ہماری پھر وہیں ہوئی۔ اس سے پہلے مختلف جگہوں پر رہی ہے، کرشن نگر اور سمن آباد، کئی جگہوں پر۔ لیکن سن 77 سے لے کر آن ورڈ پھر قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن 36 کے ماڈل ٹاؤن ہی میں، اسی ادارے میں جو ایک کوارٹر تھا اس میں ہماری رہائش تھی۔ تو وہاں پھر انجمن کے ساتھ وابستگی ہوئی، اور دینی تعلیم کا ایک سلسلہ جو ہے وہ 3 سال میں جو بنیادی دینی کتب مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، تو ان کتب کا مطالعہ ایک مستند استاذ کے ذریعے اللہ نے موقع دیا، اور 3 سال اس کام میں لگے۔ تو دینی اور دنیاوی تعلیم کا معاملہ تو اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ عاکف صاحب، آپ ڈاکٹر اسرار احمد کے فرزند ہیں جنہوں نے تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی تھی، اور وہی سب سے پہلے یعنی بانی امیر تنظیم اسلامی کے وہی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھا، جب وہ فارغ ہوئے یا انہوں نے سمجھا کہ اب اسے منتقل کر دیا جائے، بعض وجوہات کی بنا پر جو بھی ہوگا، یہ جو منتقلی کی انہوں نے عمارت کی، وہ انہوں نے اپنے بیٹے یعنی آپ کو کر دی۔ یہ کیا وہی سلسلہ ہے جو عام گدی نشینوں کے ہاں ہوتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا گدی نشین بن جاتا ہے اور وہ اس کے بعد وہ اس کا سلسلہ چلتا ہے، یا کوئی تنظیم میں کوئی خاص پروسیجر ہے جس کے تحت نیا امیر اگلا امیر یعنی جو ہے وہ یہ عہدہ سنبھالتا ہے؟ اصل میں اس میں کچھ اصولی گفتگو بھی لازمی ہوگی کہ میں جی تفصیل کچھ بیان کروں۔ دیکھیے، آپ سب کے علم میں ہے، اب یہ بات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ والد محترم رحمہ اللہ نے جو تنظیم بنائی، اس کا سٹرکچر جو رکھا تھا وہ آج کل کا جو جمہوری انداز ہے اور جیسے ادارے بنتے ہیں اس سے ہٹ کر ٹھیٹ اسلامی بنیاد اور وہ بیعت کی بنیاد پر اس کا سٹرکچر استوار کیا۔ مخالفت بھی ہوئی تھی لیکن وہ سمجھتے تھے، اور علی وجہ البصیرہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ دین کا کام ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو طریقہ کار ہے جماعت سازی کا وہ وہی ہونا چاہیے جو اسلاف سے چلا آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر صحابہ سے، اور اس کے بعد اب تک کی اسلامی تاریخ میں۔ اور یہ جو جدید دور کا یہ نظام ہے الیکشن، ممبری، کرسی، صدارت والا جو ہے، یہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ کام دین کا ہے تو دین ہی کے اصولوں پر ہمیں چلنا چاہیے۔ تو یہ ایک نیا تجربہ بھی اس اعتبار سے تھا، کیونکہ بیعت کا معاملہ بیعت ارشاد کی حد تک جو یوں کہنا چاہیے کہ اس کا معاملہ ایک جزوی ایک ریلیشن ہوتا ہے، ایک مرشد اور ایک اس کے ساتھ جو ہے جو ارشاد کے رشتے میں بندھا ہوتا ہے کہ میری اصلاح کے لیے آپ مجھے گائیڈ لائن دیں گے، تو وہ اتنا کوئی بہت مضبوط رشتہ نہیں ہوتا۔
جبکہ یہ ایک جماعتی معاملہ جو ہے اس کے اندر تو سب و طاعت کی پابندی ہوتی ہے اور ایک نظام ہے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. چنانچہ اس کے اندر اب کیسے آئندہ ان منتقلی کیسے ہوگی، اب ایک بڑا سوال تھا. اور یہ بھی شاید آپ کو یاد ہو، آپ کو تو معلوم ہے تنظیم کی تاریخ، کہ والد محترم رحمہ اللہ کی عمر جب 63 برس کے قریب ہونے لگی تو اسی وقت سے انہیں یہ فکر دامنگیر ہوا تھا، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری جو ہے مسنون عمر تو پوری ہو رہی ہے. بلکہ وہ اس میں ریئلسٹک اتنے تھے کہ وہ حساب لگاتے تھے کہ 63 سال جو ہیں وہ قمری ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر شریف تھی، اور شمسی اعتبار سے دیکھیں تو 61.5 بنتا ہے. اور انہوں نے اسی کے حوالے سے تیاری شروع کر دی تھی جب 60 سال کے ہو گئے تھے کہ بس اب وہ وقت میرا جو ہے پورا ہونے کو ہے اور اب آئندہ کے لیے سوچ و بچار شروع کی جائے. تو مشاورت کا ایک بڑا وسیع و عریض غیر معمولی طور پر طویل مشاورت کا ایک سلسلہ تھا کہ جو کئی سال چلتا رہا. آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو ملتزم رفقا کہلاتے ہیں، اور اس میں بھی جو رفقا تو جانتے ہیں لیکن غیر رفقا کے لیے میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ ایک بنیادی لیول ہے مبتدی رفیق کا، ابتدائی درجے کا جو ہے. ایک جب ہم کہتے ہیں کہ ہاں اب یہ پختہ ہو گیا ہے اور اب ہم اس پر پوری طرح اعتماد کر سکتے ہیں کہ اس نے فکر کو بھی سمجھ لیا اور اس کام کے اندر جو ہے وہ واقعی ڈیووشن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو پھر ہم اس کو ملتزم رفیق قرار دیتے ہیں. تو ملتزم رفقا کا آل پاکستان اجتماع، یہ ملتزم لفظ کا مطلب کیا ہے؟ ملتزم کا مطلب ہے کہ جو صحیح طور پر جڑ چکا ہو، التزام سے چمٹ جائے. وہ ملتزم کا وہ ایک لفظ وہاں بھی آتا ہے نا، مناسک حج میں جب لوگ جاتے ہیں تو وہ مقام بہرحال چمٹ جانا، یعنی اس کی طرح پوری طرح اس کے ساتھ وابستہ ہو جانا، کمیٹڈ. تو بہرحال وہ ایک آل پاکستان اجتماع جو ہے والد محترم نے اس وقت منعقد کیا تھا، سارے پاکستان کی بنیاد پر. اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کچھ مشاورت کا آغاز کیا کہ آئندہ کون ہو سکتا ہے، اور سب سے رائے لی، یعنی رائے کا معاملہ ہوا، سب سے رائے لی گئی. ٹھیک. اور اس رائے کو جو ہے انہوں نے اس کی بنیاد پر بلکہ 2 مرحلوں میں ہوا تھا، ایک 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے، 2 سالوں میں یہ کام مکمل ہوا. اور الٹیمیٹلی جو اس رائے کے نتیجے میں 6 افراد نکل کر جو سامنے آئے، تو پھر اس کے حوالے سے ان کی پھر رائے لی گئی کہ ان 6 میں سے اب آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ جو اس معاملے کا زیادہ اہل ہے. تو اس طریقے سے اور پھر آخر میں 3 تک بات پہنچ گئی کہ یہ 3 جو ہے ان کے سامنے تھے. اور بہرحال یہ بات انہوں نے پہلے سے بتا دی تھی، اور تنظیم کے لوگوں نے بھی ان کو مینڈیٹ دیا تھا کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو چنانچہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ مجھے مشورہ ملے، رائے معلوم ہو. اور اپنی جگہ ساتھیوں نے یہ اختیار دے دیا تھا کہ آپ جس کو چاہیں منتخب کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ضروری سمجھا کہ مشاورت ہو اور بڑے پیمانے پر ہو. تو اس کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے یہ 2 سال کے اس پروسیس کے بعد پھر انہوں نے اعلان کیا، اور مشاورت کو بڑھاتے اور پھر یہ کہ فائنل سطح پر بھی آخری مرحلے میں بھی خصوصی مشاورت انہوں نے اپنے خاص اعتماد کے لوگوں سے کی، پھر فیصلہ کیا. تو یہ ایک طویل مشاورت کا پروسیس تھا. یہ جو پروسیجر آپ نے بتایا ہے، جی، جو مجھے سمجھ لگی ہے وہ تو یہ عام، یعنی آپ جمہوری روایات جو ہیں، اگرچہ جمہوریت سے ہٹ کر ہے، لیکن یہ کہ گہرا ہونے کے حوالے سے اور مشورے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو آپ نے بتایا ہے وہ اس حوالے سے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جمہوری انداز سے زیادہ اس میں مشورہ ہوا ہے، جہاں تک مشورے کا تعلق ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشاورت کی صحیح اسپرٹ جو ہے اس پہ نظر آتی ہے بہت. یعنی آپ اس کی بات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کئی مراحل پہ یہ ہوا ہے، اور یہ کوئی فوری فیصلہ نہیں ہے کہ جی میں صبح کو فلاں آدمی کو اپنا جانشین کروں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ایک
ایک سرکل میں لا کر انہوں نے باقاعدہ کچھ لوگوں کو لائے، پھر کچھ اس میں سے شارٹ لسٹ کیے اور پھر یہ فیصلہ کیا، یعنی گویا کہ بہت ہی سمجھ بوجھ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ امیر اس طرح منتخب ہوتا ہے، آپ نے اس میں بیعت کا بھی ذکر کیا، بہرحال اس پر میں بات بعد میں کرتا ہوں۔ یہ امیر جو منتخب ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے بھی گھر والے ہوتے ہیں، کھانے پینے کا معاملہ اس کے ساتھ بھی لگا، دنیا کے معاملے لگے ہیں، تو کیا کوئی مشاہرہ مقرر کیا جاتا ہے امیر کا؟ کیا طریقہ کار ہے؟ آخر وہ اپنا روزگار کا معاملہ کس طرح حل کرتا ہے؟ دیکھیے اصولی بات تو یہ ہے کہ جب کسی کو امیر اب منتخب کر دیا گیا ہے تو اب اسے فل ٹائم اسی کام کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنا ہے۔ اگر ملازمت وغیرہ کرے گا تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان کہنا چاہیے کہ وہ تنظیم کو ہوگا۔ ہمارے ہاں اس کے حوالے سے کوئی بات اصولی طے نہیں تھی، لیکن والد محترم نے خود جو مثال قائم کی تھی وہ غیر معمولی تھی الحمدللہ۔ انہوں نے تو جماعت بنانے سے قبل ہی جب فیصلہ کیا تھا کہ اب پوری زندگی جو ہے اسی کام کے لیے وقف کرنی ہے، ایک تو خدمت قرآنی کا کام اور غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد، یہ دو کام پیرل لے کر وہ چلے تھے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنی دنیاوی معاش کے سلسلے کو بالکل منقطع کر دیا اور ٹوٹلی اللہ کے دین کے کام میں لگ گئے۔ ماشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے، انہیں اسباب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور انہوں نے واقعتاً توکلاً علی اللہ یہ کام کیا تھا۔ میں ان کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا اس کے بعد یہ کوئی چیز ابھی طے نہیں تھی، لیکن انڈرسٹوڈ یہی تھا کہ امیر کو فل ٹائم جو ہے وہ اسی کام کو پرائرٹی دینی چاہیے، تمام اوقات ان کے جو ہے اس کام کے لیے مختص ہونے چاہیے۔ تو میں اس وقت جو ہے جب تک امیر نہیں بنایا گیا تھا، اور بہرحال یہ میں اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جب مجھے محسوس ہوا کہ یہ جو نام آ رہے ہیں ان میں میرا نام بھی ہے، تو میں تو دعا کرتا رہا کہ یہ بوجھ مجھ پر نہ پڑے میرے لیے، اور میں اپنے آپ کو اس کا اہل ہرگز نہیں سمجھتا۔ بہرحال اب یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور بیعت ثبوتات کا تقاضا بھی تھا کہ جو فیصلہ کر دیا ہے اوپر سے اس کو مانا جائے۔ تو بہرحال اس وقت تک میرے جو معاش کا سلسلہ تھا وہ انجمن خدام القرآن میں، قرآن اکیڈمی میں ڈائریکٹر اکیڈمی کی حیثیت سے میں کام کر رہا تھا کافی عرصے سے، اور اس کی ایک سیلری بھی ملتی تھی۔ تو بہرحال پھر اللہ کا فضل ہے کہ پھر میں نے بھی سوچا کہ اس کو میں ختم کروں، منقطع میں نے کیا، اور کچھ ایسے اسباب اللہ نے بنا دیے کہ پھر وہ ایک معاش کا سلسلہ میرا چل پڑا، اور مجھے اس کے لیے کوئی وقت نہیں لگانا پڑتا الحمدللہ۔ یہ اسی کا فضل ہے، اس کی عطا ہے۔ یہ پچھلی بات آپ نے کی اس میں ایک بات رہ گئی ہے، آپ نے بتایا کہ 6 افراد تھے جنہیں پہلے شارٹ لسٹ کیا گیا، پھر ان میں سے 3 ہے، تو وہ باقی 5 تو ظاہر تنظیم چھوڑ گئے ہوں گے جبکہ انہیں نہیں لایا گیا، انہیں اس قابل نہیں سمجھا گیا، یا ان میں سے آپ کو منتخب کیا گیا، تو وہ تو 5 پھر تنظیم چھوڑ گئے ہوں گے۔ نہیں، یہاں کوئی بھی کینڈیڈیٹ تو تھا نہیں، اور وہ جو بھی تھے وہ افراد لوگوں کے مشورے کے نتیجے میں جو مشاورت کی گئی تھی اس میں وہ نمایاں ہو کر سامنے آئے تھے۔ اچھا، کینڈیڈیٹوں کا معاملہ نہیں ہے؟ کینڈیڈیٹ ایز سچ تو کوئی تھا، اس پہلو سے نہیں تھا کہ کہا گیا ہو کہ کون کون ہے کہ جو اس کے لیے کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو کون تصور کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ کون آپ کے نزدیک پوری تنظیم میں سب سے زیادہ اہل ہیں اس کام کے لیے۔ اس کے نتیجے میں وہ 6 نام سامنے آئے رفقا کی طرف سے، رفقا کے، اور پھر وہ جو 6 تھے ان کو پھر اس اعتبار سے تعارف کروایا گیا کہ یہ 6 ہیں ٹاپ کے جن پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اب انہی میں سے کسی ایک کو منتخب کیا جائے گا۔ چنانچہ پھر وہ دوبارہ بھی پھر رائے لی گئی، اور پھر کہا گیا کہ اب صرف ان 6 میں سے ہی کسی کے بارے میں آپ نے رائے دی۔ بہت طویل پروسیجر ہے، ایک اور بڑا دلچسپ، بڑا خوب سوچ سمجھ کر یہ، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ بقیہ بھی جو 5 افراد تھے ان میں سے بھی کوئی بھی اس بنیاد پر کہ ان کو یہ عہدہ نہیں ملا تنظیم سے الگ نہیں ہوا۔ اچھا،
اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک بھی وہ سب کے سب تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے. یہ بہت عام روایت سے ہٹ کر بات ہے یہ بات. جی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اس کا. اچھا اب آپ کی تنظیم اور کی اس طرف میں وہی اسپرٹ ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہو کہ میں ہی اہل ہوں اور مجھے ہی ملنا چاہیے. یہ اللہ کا خاص فضل. اب ذرا تنظیم کی طرف آتے ہیں. تنظیم اسلامی کا یہ سٹرکچر کیا ہے؟ کس طرح آپ نے سٹرکچر بنایا؟ آپ نے بنایا یا ڈاکٹر صاحب بنایا؟ کیا سٹرکچر ہے؟ کس کی ہے یہ؟ اس کے ذرا ناظرین کو بیان بنیادی بات تو یہ ہے کہ بیعت کا نظام ہے، اور بیعت کے حوالے سے بھی ہم نے جو احادیث میں رہنمائی ملتی ہے، نظم جماعت، یعنی ایک جماعت کا سسٹم کیسا ہوگا، اس کے لیے پوری رہنمائی جو ہے وہ احادیث میں موجود ہے. اور وہی تھی جو اپنی آئیڈیل شکل میں پھر دور خلافت راشدہ میں بھی اس کو لوگوں نے بچشم سر بھی دیکھا. اور وہی نظام اگرچہ بعد میں پھر آپ نے دیکھا کہ ملوکیت کا معاملہ آ گیا تھا اور خلافت کا معاملہ پیچھے چلا گیا، لیکن بہرحال اصول جو ہیں وہ وہی ہیں. اور سم و طاعت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ ہاں میں جو بھی تنظیم کا فیصلہ ہوگا، جو حکم ہوگا، اور جو بھی مجھے اسائنمنٹ دی جائے گی، اور جو بھی مشن دیا جائے گا، اور جو بھی ہے، جو وقت کا تقاضا مجھ سے کیا جائے گا، اس سب کے لیے میں حاضر ہوں. اور جب تک کہ حکم جو ہے وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے. ٹھیک. یعنی یہ بات بھی نہیں ہے کہ امیر کی 100% باتیں مان لی جائیں، جو مرضی وہ کہے. نہیں، وہ جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو. اگر امیر کا کوئی حکم ایسا ہو جس سے اللہ اور رسول کا کوئی حکم ٹوٹتا ہو تو وہ امیر کی اطاعت وہاں نہیں ہوگی. یہ اصول ہے. اسی کے پیش نظر ایک پورا سٹرکچر بنایا گیا، اور اس سٹرکچر میں جو سب سے چھوٹا یونٹ تھا وہ اسرہ. یہ اسرہ کیا ہوتا ہے؟ اسرہ جو ہے عربی زبان میں یہ فیملی کو کہتے ہیں، خاندان. خاندان. ٹھیک. اب ایک نیچرل انداز تھا کہ کسی علاقے کے اندر، کسی محلے کے اندر 3-4 افراد ہیں جو تنظیم کے ہیں، تو ان کو ایک یونٹ بنا دیا جائے گا. یہ یونٹ سب سے بیسک یونٹ ہے، چھوٹا یونٹ، اور اسی کو اسرہ کہا جائے گا. اور بن جاتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب اسرہ ایک خاندان ہے تو خاندان کے سربراہ کو 10 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اس کے حوالے نہ کیے جائیں کہ وہ ان کا حق ادا نہیں کر سکیں، خاص طور پر آج کے اس دور میں. جی. تو اسرے کا جو امیر ہوتا ہے، یعنی صاحب امر، جی جی، اس کو ہم نقیب کہتے ہیں. اس کی اصطلاح جو ہے نقیب. تو ہر اسرے کے اندر 10 سے کم افراد، کسی بھی علاقے میں رہنے والے، 8-10 تک ہم کہتے ہیں، اور 10 کے قریب جب چلے جائیں تو ہم پھر سپلٹ کر دیتے ہیں. تو ایک نقیب ہوگا، اور اگر اسی محلے میں اور بھی بہت سے لوگ شامل ہو جائیں گے تو الگ اور اسرے بنا دیے جائیں گے. یہ نقیب قرآن کی اصطلاح ہے؟ جی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے. یہ بنی اسرائیل کے قصے میں آئی ہے. جو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو نقب لگائے یا جو جان سکے. نقب لگانا جو ہے وہ تو ذرا منفی سینس ہے، لیکن خیال رکھنے والا، ذمہ دار ایک معنی میں. ٹھیک ٹھیک. نگاہ رکھنے والا، جیسے ایک والد نگاہ رکھتا ہے اپنی اولاد پر. جی جی، یہ وہ والا کانسیپٹ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ کس علاقے میں کئی اسرے بن گئے ہیں. جی جی جی. تو وہاں پھر ہم ایک امیر کو بھی ان کے اوپر ایک اور درجہ ہے کہ ان کے لیے ایک امیر ہوگا کہ اس شہر کا یا اس علاقے کا یہ امیر ہے، لوکل امیر ہو گیا. ہاں، اس امیر کے تحت 8-10 اسرے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اور وہ اسروں کے جو نقیب ہیں وہ ان کا ذمہ دار ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اس طریقے سے اسٹرکچر آگے بڑھتا ہے. کسی شہر میں جب زیادہ اسرے ہو جاتے ہیں، جب زیادہ تنظیمیں بن جاتی ہیں، تنظیم قائم ہو گئی، فرض کریں سبن آباد میں قائم ہو گئی، ماڈل ٹاؤن میں قائم ہو گئی، گارڈن ٹاؤن میں قائم ہو گئی. اب یہ بھی جب ایک حد سے زیادہ بڑھیں گی تو ہم اس کے اوپر پھر ایک امیر بنا دیں گے. 10 کے قریب اگر تنظیمیں ہو جائیں گی تو ان کا ایک امیر ہوگا، اور اس کو ہم کہیں گے امیر حلقہ. وہ اب ان 10 امراء کا ذمہ دار ہے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ ہے ایک سٹرکچر. اس طریقے سے سب لوگوں کو اٹینڈ بھی کیا جاتا ہے، ان کی ضروریات کو بھی دیکھا جاتا ہے، ان کی جو پروگرس ہے اس کو بھی مانیٹر کیا جاتا ہے،
اور پورا جو سسٹم ہے وہ چلتا ہے۔ لیکن آپ فیصلوں کے لیے مشورہ کس سے کرتے ہیں اور عمل درآمد کا کیا سلسلہ ہے؟ جی، اس نظام میں مشاورت کی بڑی اہمیت ہے جو اسلام نے ہمیں نظام دیا ہے، وشاورہم فی الامر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کے لیے تو ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی تھی اور وحی کا سلسلہ چل رہا تھا، خصوصی حیثیت تھی آپ وہ تو اسپیشل تھی۔ لیکن آپ کو بھی امت کی تعلیم کے لیے جی آپ سے بھی تقاضا کیا گیا بعض معاملات میں کہ آپ مشورہ کر کے فیصلہ کریں، ٹھیک، وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ تو اب تو وحی کی سہولت کسی کے پاس بھی نہیں ہے، ظاہر ممکن ہی نہیں ہے، ہے، ظاہر ہے۔ اور جو دعویٰ کرے ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ گمراہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اب یہ ہے کہ مشورہ ہی اس کا قائم مقام ہے۔ چنانچہ حدیث میں اس کی بڑی تشویق اور ترغیب ہے اور اس کی اہمیت کو بتایا گیا، یہاں تک کہ ہر اہم معاملہ میں مشورہ کرنا چاہیے امیر کو۔ حالانکہ امیر کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلہ اس نے کرنا ہے، جی لیکن فیصلہ ضرور کرے، لیکن اہم معاملات میں مشاورت کے ساتھ کرے اپنے نیچے ساتھیوں کے ساتھ۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کوئی فورم بنایا ہوا ہے یا اب الگ الگ لوگوں کو طلب کر کے مشورہ آپ کرتے رہتے ہیں؟ کیا جی طریقہ کار فورم کیا ہے، ہے؟ الحمدللہ طریقہ کیا؟ مکمل ایک نظام تشکیل دیا ہے۔ جب اس نظام کو لے کر چلے ہیں تو پھر اس کے جو ریکوائرمنٹس اور تقاضے سامنے آئے تو الحمدللہ وہ ایک بڑا جامع نظام بن چکا ہے۔ ہر لیول پر بھی مشورہ ہوتا ہے اور پھر ہائیسٹ لیول کے اوپر ایک مجلس مشاورت ہے جو کل وہی نا، پاکستان کوئی لیول شورا پر ہے باقاعدہ؟ جی 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 ایک شورا ہے، ٹھیک، اور اہم پالیسی میٹرز جو ہیں وہ وہیں پر طے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جیسے میں نے کہا نا کہ اسرا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اسرے کے لیول پر بھی فیصلے ہوں، تو مقامی نقیب اس کا جو ہے جو ذمہ دار ہے وہ بھی وہاں پر بھی مشورے کر لیا کرے۔ اس کے بعد مقامی تنظیم کے لیول کے اوپر وہاں بھی جو چلا رہا ہے پورے نظام کو امیر صاحب امر، وہ مقامی امیر کہلاتا ہے، وہ بھی اہم معاملات میں مشورہ کرے۔ اور سب سے اوپر کے اسی طریقے سے اعلیٰ حد القیاس ہر لیول کے اوپر اس یہ مشاورت کا ایک نظام۔ اور پھر ٹاپ لیول پر تو بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پہ پالیسی میٹرز کے حوالے سے، کہ وہ تو طے ہی مشورے سے ہی ہوتے ہیں اور وہیں پر وہاں کو کوئی باقاعدہ ڈسکس کیا جاتا ہے اور پھر وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ باقاعدہ ایک کوئی مجلس شورا؟ باقاعدہ مجلس شورا ہے، اچھا، اور اس کے لیے بھی ہم پوری تنظیم، یعنی اس وقت اصل عملاً تو تنظیم پاکستان ہی میں ہے نا، ہاں ظاہر ہے، تو پاکستان بھر میں جہاں بھی ہمارے رفقا ہیں وہاں سے اصحاب الرائے ان کا جو ہے ہم تعین کرتے ہیں اور ان کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ آگے جو ہے ان پر بیس کیا جاتا ہے مرکزی شورا کو کہ تو وہ شورا کے جو فیصلے ہیں ان کی تنفیذ کے حوالے سے بھی کوئی باڈی آپ نے بنائی ہوئی ہے یا آپ خود ہی فیصلے کے لیے یعنی تنفیذ کس طرح ہوتی ہے فیصلوں کی؟ اصل میں تنفیذ سے پہلے شاید سوال یہ ہوگا کہ فیصلے کیا اکثریت کی بنیاد پر ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ تو میں اس طرف آؤں گا، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ جو تنفیذ کے حوالے سے بھی اس کو بھی ساتھ ہی لے لوں۔ چلیے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلے میں چاہتا تھا کہ کوئی آپ کی ورکنگ باڈی بھی ہے جو سارے جو فیصلے جو بھی بات ہوتی ہے، جی 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 اصل میں جو بھی ذمہ دار ہیں اس کو کیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ چھوٹا یونٹ اسرا ہے، لیکن جو سب سے بڑا یونٹ ہے ہم حلقہ اسے کہتے ہیں، اور ایک بڑی علاقے کو اس کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے رفقا ہیں، اس کا ایک جب والیوم کافی بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ایک حلقہ ڈکلیئر کرتے ہیں، اور حلقے کے جو ہے وہ پھر ایک امیر اس کا ہوتا ہے۔ تو عاملہ کے معاملات جو ہیں وہ پھر ہمارا جو ہے کوئی عاملہ ہے باقاعدہ، وہ عاملہ ہے باقاعدہ، اور وہ جو امرائے حلقہ جات ہیں جی 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 جو اس اپنے اپنے علاقے کے ذمہ دار ہیں، جی، ان سب کے بھی مشاورت کے اجلاس جو ہیں وہ سال میں کئی مرتبہ مرکزی سطح پر بھی ہوتے ہیں۔ ہاں یہی میں تو اسی اہم بات کی طرف میں آ رہا ہوں۔ یہ جو مجلس شورا ہے جی جی اس میں فیصلے کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی ایک ایشو رکھا گیا ہے، اس ایشو پر بات ہوئی ہے، ظاہر ہے انسان ہے، ان میں اختلافات ہوتے ہیں، سب ذہن ایک جیسے تو نہیں ہوتے، ایک آدمی ایک انداز سے سوچتا ہے، دوسرا آدمی بالکل اس سے مختلف اور متضاد انداز سے سوچتا ہے، تو ظاہر اختلاف تو ظاہرات ہوتا ہوگا۔
تو فیصلہ کیا کثرت رائے سے کیا جاتا ہے یا کوئی 2/3 اکثریت سے کیا جاتا ہے؟ کس طرح کیا جاتا ہے فیصلہ؟ بہرحال اس نظم جماعت کے اندر یہ جو پورا سیٹ اپ ہے یہ اس سے بنیادی اعتبار سے مختلف ہے جو آج کل کا یہ نظام جمہوریت ہے. جمہوریت میں تو بہرحال بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اصولی بات یہ. اور یہاں کے ہمارے ہاں جو حکومتی لیول کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ مشورے کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو بھی حزب اقتدار ہے اس میں کسی جو افراد ہیں ان کی رائے کچھ بھی ہو، جو بھی اس پارٹی کا فیصلہ ہے وہ سب اسی کے حق میں رائے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اپنی رائے تو کوئی دیتا ہی نہیں، وگرنہ سیٹ جاتی رہتی ہے. یعنی اس میں حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شورا کا سرے سے حق نہیں ادا ہو سکتا. ٹھیک. لیکن یہاں کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنا مشورہ دے. یہاں حزب اختلاف حزب اقتدار کوئی نہیں ہے، اپنی اپنی رائے دے ہر شخص. یعنی جس ایشو پر مشورہ ہو رہا ہے اس پر غور و فکر کر کے سوچ بچار کر کے رائے بنائے، پھر وہ رائے پیش کرے. یہ جو اسلام کا نظام مشاورت ہے یہی اصل مشاورت ہے. جب ہر شخص رائے دیتا ہے اور یہ رائے کا معاملہ اتنا سطحی نہیں ہے، فرمایا گیا کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے اس کو امین بنایا گیا ہے. وہ ایک ذمہ داری ہے اس کے پاس کہ وہ اس ایشو پر واقعی غور و خوض کر کے اپنی رائے بنا کے پھر پیش کرے. رائے دے. یہ نہیں کہ سب ہاں میں ہاں ملا دینا جو ہے وہ شاید وفاداری کا تقاضا، ہرگز نہیں. جیسا کہ ہماری اسمبلیوں میں ہوتا ہے. ہاں میں ہاں ملانے کی بجائے اپنی رائے پیش کرے. فائدہ اس کا کیا ہوگا کہ اس ایشو سے متعلق جو ممکنہ پہلو ہوں گے وہ اب سب کے سامنے آ گئے، امیر کے سامنے بھی آ گئے. اب امیر ان سب کو سامنے رکھ کر، جو صاحب امر ہے وہ اب سب کو سامنے رکھ کر پھر اپنی رائے بنائے گا. اور پھر وہ رائے جو ہے جو اس کی دیانتدارانہ رائے بنے گی اس کو چاہیے کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے، چاہے وہ اکثریت کی رائے کے خلاف بھی ہو. اور ہمیں اس میں بہت بڑی اطمینان کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث ہیں جن میں یہ مضمون آیا ہے کہ اگر اس انداز سے کوئی صاحب امر یعنی امیر فیصلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی تائید بھی پھر شامل ہو جاتی ہے. یہی اس وقت واحد راستہ ہے اور وہی کا قائم مقام یہ ہے. سمجھیے آپ، وہی تو نہیں آئے گی کسی پر، لیکن آپ کیسے بہتر سے بہتر فیصلے تک پہنچ سکتے ہیں اس کا میکانزم یہی ہے کہ جو بھی حیثیت جو صاحب الرائے لوگ ہیں ان کو جمع کیا جائے اور پھر ان سے جو ہے مشورہ ہو اور ہر شخص اپنی رائے پیش کرے، اپنے انداز سے اس چیز کو غور کرے گا، سوچے گا، اپنا وہ مزاج کے حوالے سے سوچے گا اور اس کی اپنی ایک رائے بنے گی. کسی ایک پہلو کو ایک ایڈریس کر رہا ہوگا، کسی دوسرے پہلو کو دوسرا ایڈریس کر رہا ہوگا. اس طریقے سے معاملے کے سارے پہلو سامنے آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اور پھر اسی کے اندر پھر یہ ہے کہ پھر امیر بھی اگر واقعی مخلص ہو، بددیانت نہ ہو، وہ اس تحریک کے ساتھ بھی اور اللہ کے ساتھ بھی اور اپنے جو ہیں رفقائے کار ان کے ساتھ بھی مخلص ہے، تو وہ پھر یہی دیکھے گا کہ اس سب میں اب سب سے زیادہ مناسب رائے کون سی نظر آ رہی ہے اس کو اختیار کر لے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اہل شورا کا کافی صبر کا ان کا امتحان ہے، ان کے صبر کا اور ان کی کمٹمنٹ کا، کیونکہ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جب آپ کی رائے کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر وہ ایک آپ نے کیا کوئی تربیتی نظام بھی بنایا ہوا ہے رفقا کی؟ الحمدللہ تربیت تو خیر ہر لیول پر اس کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی یہ ایک تو جو بنیادی فکر ہے جو آج مسلمان اس سے عام طور پر غافل ہے، صرف نماز روزے کو ہی کل دین سمجھتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ذمہ داری آج محسوس ہی نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے کہ نماز پڑھنے والے بھی کتنے ہیں جو لیکن مانتے تو ہیں کہ ہاں نماز روزہ تو ہے، دین میں فرض ہے، اس سے انکار کوئی نہیں، مذہبی سے سمجھا جاتا ہے کہ بس. لیکن یہ کہ اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنی جان مال کچھ کھپانا ہے، اس میں اپنے وقت کا کچھ حصہ لگانا، یہ تصور تو ہے نہیں. چنانچہ تربیت کی ضرورت تو ہر مرحلے پر ہوتی ہے. سب سے پہلے مرحلے میں تو قرآن کی دعوت کے ذریعے ہی آپ دین کا پیغام قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، اور اس کو جب آپ ٹھوس بنیادوں پر یعنی قرآن اور حدیث اس کے محکمات کے ساتھ جب پیش کریں گے
تو پھر ظاہر بات ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دین کے تقاضے کیا ہیں، اور پھر وہ تنظیم میں شامل ہوتے ہیں. پھر اس تنظیم کے اندر رہ کر ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے، تو سٹیپ بائی سٹیپ ایک تربیتی نظام کی ضرورت پڑتی ہے. ابھی اور آپ الحمدللہ کہ تنظیم اسلامی میں کئی لیولز پر یہ تربیت کا نظام، تربیتی پروگرام کئی لیول کے جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں مسلسل، اور ساتھ ہی درجہ بدرجہ ان سے گزرتے ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا رفقا کے بارے میں کہ ملتزم رفقا، جس کا مطلب بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا، تو دوسرا کیا ہے درجہ اس کے علاوہ؟ وہ اس سے برتر ہے، کمتر ہے، کیا پوزیشن ہے ملتزم کے علاوہ جو رفقا ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مبتدی رفقا. اچھا، مبتدی رفقا. ہاں، یعنی جو شخص بھی ہے اس تک یہ دین کا پیغام پہنچ گیا اور وہ سمجھتا ہے کہ ہاں مجھے اللہ کی رضا کے خاطر اس میں بھی وقت لگانا ہے اور اپنی اوقات اور صلاحیتیں صرف کرنی ہے، اور شامل ہو جاتا ہے، تو پھر اب ہم اس کو مبتدی رفیق تصور کرتے ہیں. مبتدی کا مطلب ہے جو ابتدائی طور پر شامل ہوا ہے. تو یہ دونوں جو ہیں ان کو آپ سے مراد ہے امیر سے بیعت کرنا ہوتی ہے، مبتدی کو بھی اور ملتزم کو بھی؟ جی البتہ الفاظ بیعت کے ذرا مختلف ہیں. یعنی ایک ابتدائی درجے کی بیعت ہے اور پھر ایک اس سے سٹیپ ایک اوپر ہے. تو جو پہلی بیعت ہے وہ مبتدی کہلاتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے گویا تنظیم میں تو وہ آ گیا ہے، وہ شخص اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا سیریس ہے اس معاملے میں، کتنا کمیٹڈ ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بات دل کو لگی، اچھی لگی، لوگوں سے بھی لوگ بھی اچھے محسوس ہوئے کہ ہاں بھائی ٹھیک کام کر رہے ہیں، وقتی جذبہ ابھرا، لیکن اس کے بعد استقامت ایک الگ شے ہے، اور دنیا کے مسائل جو ہیں وہ ہر شخص کو گھیرے ہوئے ہیں مختلف انداز سے. تو پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے ہم ٹائم نہیں نکال سکیں گے وغیرہ، تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ ہر طرح کے تباہیں موجود ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پیچھے ہٹ گیا ہے، یہ جب تک وہ کمیٹڈ نہ ہو جائے ہم ان کو ملتزم نہیں قرار دیتے، اور وہ ملتزم جو ہے اس کے لیے پھر جب وہاں تک پہنچتا ہے تو اضافی بیعت ہوتی ہے. اچھا، وہ اضافی بیعت کیا ہے اس کے؟ یعنی اس میں خاص کسی بات کا ذکر ہے؟ جی اس میں یہی ہے کہ اصل میں سب مطاعت کی بیعت وہیں سے شروع ہوتی ہے. اچھا، کہ میں ہر بات کو سنوں گا مانوں گا، یعنی جو بھی شریعت کے دائرے کے اندر ہے. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا. فی المعروف، ہر حکم تو نہیں مانا جائے گا، ہاں اس کو دیکھا جائے گا کہ ہاں یہ حکم جو ہے شریعت کے دائرے میں دیا جا رہا ہے یا نہیں. یہ جو لوگ سموتاعت کی بیعت آپ سے کر لیتے ہیں، یعنی سنتے ہیں اور مانتے ہیں، تو کیا یہ ان کی اپنی سوچ، اپنی فکر، انسان کا ہے نا ایک فطرت کا معاملہ، فطری معاملہ ہے کہ وہ سوچتا ہے، تو کیا ان کی یہ کوئی قدغن نہیں لگ جاتی ان کی سوچ پر، ان کی فکر پر بیعت کرنے کے بعد کہ اب سب امیر کا ہی کام ہے، میرا کوئی کام نہیں؟ نہیں، میں نے تو عرض کیا نا کہ ایک تو مشاورت کا نظام ہر لیول کے اوپر چل رہا ہے، چاہے وہ اسرے کا اجتماع ہو، چاہے وہ مقامی تنظیم کا اجتماع ہو، چاہے وہ حلقے کا اجتماع ہو، اور پھر آل پاکستان لیول پر ایک مشاورت کا نظام ہے. تو یہ ایک مشاورت کی فضا تو برقرار رکھی جاتی ہے، اور سارے معاملے کو مشاورت کے ساتھ چلانا ہی مقصود ہے. تو اس میں بہت سی خیر اس سے پیدا ہوتی ہے. اسی میں ایک تو یہ کہ زیادہ بہتر فیصلوں تک انسان پہنچائے گا ہی تب جب وہ مشاورت کا اہتمام کرے گا. ایک شخص عقل کل نہیں ہوتا، ظاہر ہے. کوئی بھی شخص چاہے کتنا بھی ذہین ہو، جب وہ کسی بات کے حوالے سے سوچے اور فیصلہ کرے تو وہ عقل کل نہیں ہوگا. وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، کبھی بیشی ہے، کوئی خلا رہ سکتا ہے. آپ کی بات مشاورت سے جب فیصلے ہوتے ہیں تو زیادہ لوگ جو صاحب الرائے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، اپنے اپنے انداز سے سوچتے ہیں، تو ایک مسئلے کے سارے ہی پہلو امیر کے سامنے آ جاتے ہیں. یہی بہترین میکینزم ہے اب اس وقت صحیح رائے تک پہنچنے کا. آپ کی بات سے یہ معلوم تو یہ ہوا کہ اگرچہ کہ معروف کے دائرے کے اندر ہے، شریعت کے مطابق حکم ہے تو اس نے ماننا ہے. عاقب صاحب، یہ تنظیم اسلامی کا جو یہ آپ نے میکینزم بتایا ہے کہ اور جس طرح یہ بیعت سے اس کا آغاز ہوتا ہے، تو
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ کمیٹڈ تو لوگ دوسری جماعتوں میں بھی ہوتے ہیں، جمہوری جماعتوں میں بھی، اور جو ہے لیکن ان میں ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے دستور کے ساتھ. یہاں آپ کی ان کی کمیٹڈ ہے آپ کے ساتھ کہ آپ ان کو حکم دیں گے. ایک شرط آپ نے بتائی ہے کہ وہ شریعت کے دائرے کے اندر حکم ہوگا. تو اس صورت میں تو پھر تنظیم اسلامی کو کیا کوئی کسی دستور کی ضرورت ہے، اور کیا آپ نے کوئی دستور بنایا ہوا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دستور پھر بھی ہم نے بنایا ہے، یعنی کیا وہ چیزیں ہیں، وہ اہم اصول جن پر ہمارا اتفاق ہوا ہے تنظیم اسلامی کے حوالے سے، اور پالیسی میٹرز جو بھی ہوتے ہیں ان کو کیسے طے کرنا ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہم پالیسی کے طور پر طے کر لیتے ہیں وہ ہمارے دستور کا حصہ ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نظام العمل بھی ہے، یعنی اب ہم جس انداز سے چل رہے ہیں تو ہمارے پاس گائیڈ لائنز موجود ہیں کہ اب تک ہم نے جو فیصلے کیے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے ایک جو نظام بنایا تو اس کا ایک دستور بھی بنا لیا اور ایک نظام العمل بھی بنا لیا. دستور کے اندر جو ہے وہ پالیسی میٹرز طے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے اصول ہیں، ان پر ہم چل رہے ہیں، ان میں کوئی دائیں بائیں ہونے کی گنجائش نہیں ہے. اور البتہ اب نظام العمل ہے. نظام العمل سے مراد یہ ہے کہ ہم نے دعوت کا کام کس انداز سے کرنا ہے، اور اس کے اندر کوئی نیا انداز بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، کوئی نئی ڈائمنشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. ہم نے اپنے جو ہے وہ اجتماعات کا نظام، ایک تو ہے دعوت کا نظام، ایک ہے اجتماعات کا نظام، اور اپنے جو ہے یہ اسرے اور اسروں کے اندر کچھ چیزیں انتظامی نوعیت کی ہوتی ہیں کہ ایک اسرے کے اندر کتنے زیادہ سے زیادہ رفقا ہوں گے تو آپ سپلٹ کر دیں گے، اس کو 2 کر دیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نظام العمل کا حصہ بن جاتی ہیں تاکہ جو شخص بھی ذمہ دار بنایا جائے اس کو پتہ ہو کہ ہم یہ سارے اصول ہم نے طے کر لیے ہیں اور اس کے مطابق چلنا ہے. تو نہ صرف یہ کہ ایک دستور بھی باقاعدہ مرتب شدہ موجود ہے، بلکہ ایک تفصیلی نظام العمل بھی وجود میں آ چکا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اس نظام کے تحت عمل ہوگا، اور ایک پورا سسٹم ہے جس کو الحمدللہ ہم لے کر چل رہے ہیں. شاکر صاحب اس طرف آتے ہیں کہ تقریباً 15 سال ہو گئے یہ عمارت آپ کو منتقل ہوئی تھی، اور ڈاکٹر صاحب کے انتقال کو بھی تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہیں. جی تو آپ خود یا آپ کو رسپونڈ بھی ملتا ہوگا، لوگوں کے خیالات بھی آپ کو معلوم ہوتے ہوں گے، کیا تنظیم کو آپ اسی پیٹرن پر چلا رہے ہیں جس پیٹرن پہ ڈاکٹر اسرار احمد چلا رہے تھے؟ خاص طور پر مجھے یہ بتائیے، انتظامی لحاظ سے تو اتنا میں سمجھتا اہم نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بھی بتا دیجئے، لیکن فکری لحاظ سے کیا تنظیم بالکل اسی طرح اسی لائن پر چل رہی ہے جس لائن پر جس راہ پہ ڈاکٹر اسرار احمد نے اس کو ڈالا تھا، یا کوئی چینج آئی ہے؟ اصولی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ چینج نہیں ہے. مجھے ایک ایڈوانٹیج یہ بھی حاصل رہا کہ میری عمارت کے دور میں ہی، چونکہ والد محترم نے اپنی بعض ضعف اور علالتوں کی وجہ سے کچھ اسباب کی بنیاد پر خود آپ عمارت سے پیچھے ہٹ گئے تھے، اور نئے امیر کا انہوں نے انتخاب کر لیا تھا اپنی حیات ہی میں، اور بلکہ تقرر بھی کر دیا تھا. چنانچہ یہ جو تقرر ہو گیا تھا یہ تو سن 2002 میں تھا، اور انتقال ہوا ہے سن 2010 میں. تو گویا 8 سال مجھے موقع ملا کہ والد محترم کی سرپرستی بھی حاصل ہے، اور میں تنظیم اسلامی کے اندر امیر کے طور پر، اور یہ بات بھی آپ کو تو علم میں ہوگی لیکن اور ساتھیوں کے لیے یقیناً شاید نئی بھی ہو، کہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے خود. جب فیصلہ کیا کہ انہوں نے مجھے امیر تقرر کیا ہے تو اس کے سمبل کے طور پر سب سے پہلے خود بیعت کی. اور اس وقت شورا کا اجلاس ہو رہا تھا، اور پھر بقیہ شورا ممبرز نے بیعت کی. آج کے دور میں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. چنانچہ جو مجھے ایڈوانٹیج رہا وہ یہ کہ 8 سال مجھے ایسے مل گئے کہ والد محترم کا سایہ بھی سر پر موجود تھا، اور انہوں نے بیعت بھی کی، اور بیعت کے تقاضوں کو بھی پھر نبھانا پڑتا ہے. بات چھوٹی نہیں تھی، بہت بڑے ایثار کی بات تھی جو انہوں نے کی تھی.
تو اس دوران بھی گویا کہ مجھے تربیت کا موقع، میری اپنی تربیت کے مواقع مجھے ملے ہیں والد صاحب کی موجودگی کی بنیاد پر. اور الحمدللہ کہ اسی کی وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ اور ساتھی بھی الحمدللہ جو تھے اس وقت، جن کو اس امیر کے منصب کے لیے جن کا چناؤ کہنا چاہیے یا جن کو پروپوز کیا گیا تھا، زیادہ بہتر لفظ یہ ہے، تو وہ بھی الحمدللہ آج تک ساتھ، اللہ کا شکر ہے کہ چل رہے ہیں. اللہ کا خاص تو اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. اور والد صاحب کا جو خلوص تھا اور جو محنت اور کوشش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ثمر دیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس اعتبار سے جو بھی تنظیمی فکر ہے اور منہج انقلاب نبوی کے حوالے سے جو انہوں نے پورا فکر دیا ہے، اس کے تقاضے الحمدللہ اسی ڈگر کے اوپر تنظیم آگے بڑھ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا یہ بتائیے کہ اگرچہ تنظیم اسلامی جیسے کہ مجھے معلوم ہے کہ انقلابی جماعت ہونے کی دعوے دار ہے، کیا بندگان خدا کے لیے کوئی اصلاحی اور فلاحی کام بھی اس کے پیش نظر ہے اور کوئی عملی طور پر کرتی ہے، یا بالکل اس طرف آپ کی توجہ نہیں ہے؟ دیکھیے اس میں انفرادی طور پر تو ہم توجہ دلاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، اور چونکہ ہمیں ساری رہنمائی سیرت سے ملتی ہے، اسوہ رسول سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں خدمت خلق پر بڑا زور تھا، خاص طور پر مکی دور میں، اور جبکہ ابھی نظام قائم نہیں ہوا تھا. دعوت کا مرحلہ ہم بھی ایک اعتبار سے جب دیکھتے ہیں تو ہم ابھی دعوت کے مرحلے میں ہیں، اور اس عام سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ مکی دور کا مرحلہ ہے، دعوت ابھی پہنچانی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خود بھی خدمت خلق کا کام کیا، آپ کے ساتھیوں نے بھی کیا، تو انفرادی طور پر تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہر شخص کو خدمت خلق کا کام کرنا چاہیے اپنی بساط کے مطابق. یہ بہت اس کی یہ اللہ اہمیت کے ہے. رسول کی سنت ہے. جی، اور دعوت کے کام میں اس سے یقینی طور پر بہت سہولت ملتی ہے. جب آپ خلق خدا کی خدمت کر رہے ہوں گے ظاہر ہے تو لوگ بھی آپ کے لیے پھر ایک سافٹ امیج رکھتے ہیں، اور پھر وہ آپ کی بات زیادہ توجہ سے سنتے بھی ہیں. اور ویسے بھی دین کا جو اصل محرک ہے نا، یہ سارے کام کا، دعوت کا کام، انقلاب، غلبہ و اقامت دین، یہ ساری جدوجہد جو ہے، اس کی تہ میں جو اصل شے ہے وہ ہے انسان کی، دوسرے لوگوں کی فلاح، اور جس کے لیے لفظ حدیث میں آیا ہے، اور وہ ہے نصیحہ، نصح و خیر خواہی. نصح و خیر خواہی، کہ ہم کسی کی بہتری چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ اس کی آخرت نہ برباد ہو. دنیا میں تو انسان پھر بھی جیسے تیسے زندگی گزار لے گا، لیکن اصل ناکامی تو وہ ہے، اصل نقصان وہ ہے. تو کامیابی کا ناکامی دونوں وہاں ہیں. دونوں لہٰذا اس میں دعوت بھی اس لیے دینی ہے، اس جذبے سے دینی ہے کہ اس کی عاقبت سنور جائے، یہ جہنم کی آگ میں ڈلنے سے بچ جائے، یہ اللہ کے ہاں ناکام قرار ہونے سے بچ جائے. یہ روح جب تک نہیں ہوگی، صحیح اسپرٹ کے ساتھ دعوت بھی نہیں دی جا سکتی. ٹھیک. اور دوسروں کی خیر خواہی چاہنا، اسی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ خدمت خلق کے کام بھی کریں. تو قرآن مجید میں بھی اس پر بڑا زور ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مکی دور میں اس کے لیے آپ نے کوئی ادارے نہیں بنائے. لوگوں سے کہا کہ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق خدمت خلق کا کام زیادہ سے زیادہ کرے. تو ہم نے اسی پیٹرن کو اختیار کیا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں سے، رفقا سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے طور پر خدمت خلق کا کام جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، اور جس کی جو کیپیسٹی ہو اس کے مطابق ضرور اس کام میں وہ آگے بڑھے. لیکن ہمارا جو اصل فوکس ہے، جماعتی فوکس، وہ جماعتی فوکس اس دعوت کے کام پر ہے کہ یہ نظام بدلے. ٹھیک. اصل خدمت خلق تب ہوگی جب یہ ظالمانہ نظام سے آپ کو نجات ملے گی، ٹھیک. جس میں بے انصافی ان انتہاؤں کو چھو رہی ہے کہ ہم اس کو ناپ ہی نہیں سکتے. ٹھیک. تو اصل خدمت خلق تو حقیقتاً وہ ہوگی. ہماری ساری توجہ جماعتی طور پر اس پر ہوگی کہ ہم اس نظام کو بدلنے کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو قائم اور نافذ کریں، اور اس کو اصل فوکس اس پر رکھیں،
اور ہر فرد جو جماعت میں ہے وہ دعوت کا بھی کام کرے اور ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی اپنے اپنے انداز سے جہاں جہاں اس کو مواقع ہوں اس کے اندر وہ ضرور حصہ ڈالے. یہ میں نے اصلاحی اور فلاحی کاموں کا ذکر کیا آپ سے، تو اصل میں میرے ذہن میں تھا کہ آپ کے یہاں سنا ہے کہ جو شادی بیاہ پر لڑکی والوں کے ہاں کھانا نہیں کھاتے اور جہیز بھی نہیں لیتے. جہیز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، تو آپ کیوں اسے کرتے ہیں؟ اور دوسری یہ بات، یہ کھانا نہ کھانا یہ قرآن و حدیث کے کہاں اس کی ممانت ہے؟ اصل میں یہ جو موضوع ہے اس کا تعلق اصلاح معاشرہ سے ہے زیادہ. ٹھیک، اسی لیے میں نے کہا کہ اصلاحی حوالے سے میں نے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بھی والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ بانی تنظیم اسلامی، انہوں نے اس پہلو سے بھی الحمدللہ کہ خاص طور پر شادی بیاہ کے اندر جو ہمارے ہاں ہندوانہ رسومات ان کی بھرمار ہے، اور ایسی چیزیں ہم نے شامل کر لی ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے اپنی اولاد کی شادی کرنا جو ہے وہ بوجھ بن گیا، بہت ہی بڑا یہ بوجھ تو بن درست چکا ہے. اس کی اصلاح کے لیے بھی انہوں نے تحریک چلائی اور الحمدللہ بڑی استقامت کے ساتھ چلائی، اور اس کا اللہ نے بہت برکت بھی اس میں ڈالی ہے، اس سے بہت خیر وجود میں آیا ہے. اور وہ یہی تھا کہ جب سے درس قرآن دیتے تھے، اور درس قرآن تو وہ دے رہے ہیں لاہور میں سن 66 سے، تو جو بھی حلقے میں آتے تھے درس قرآن میں لوگ، بانی محترم کے اس مختلف حلقے بنے ہوئے تھے. سب سے بڑا حلقہ جو ہے وہ سمن آباد میں چل رہا تھا اور بھی شہر کے مختلف گوشوں میں. تو جو لوگ بھی اس دعوت سے متاثر ہوتے تھے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب بھی ہماری اگر کوئی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے تو نکاح پڑھائیں، بیٹے کا نکاح ہے تو نکاح آپ پڑھائیں. ایک عقیدت کا معاملہ. تو ظاہر بات ہے کہ وہ محبت سے دعوت دیتے تھے تو والد صاحب چلے جاتے تھے، لیکن پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے جو خاص ایک نگاہ عطا کی تھی، اور پھر جب وہ اس کو صرف ایک ریچول نہیں سمجھتے تھے کہ یہ نکاح جو ہے خطبہ نکاح یہ اپنی جگہ اس کے اندر کتنی ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، چنانچہ انہوں نے پھر یہ کیا کہ اس خطبہ نکاح کا ترجمہ بھی بیان کرتے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ بھئی آپ لوگ کہتے تو ہیں کہ جہیز بڑی لعنت ہے، اور یہ ہے اخبارات میں مضامین بھی چھپتے ہیں بہت بڑی لعنت، جہیز ختم ہونا چاہیے فلاں فلاں، لیکن ختم ہو نہیں رہا. اس لیے کہ ہر شخص کو ڈر ہے کہ اگر میں نے یہ سارے کھاتے پورے نہ کیے اپنی بیٹی کی شادی میں تو میری تو ناک کٹ جائے گی. تو اس ڈر کی وجہ سے کوئی بھی اصلاح کے اندر آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. لیکن والد صاحب جب نکاح پڑھاتے تھے تو وہ پھر ساری بات کہتے تھے کہ دیکھیں اسلام میں اور اصل طریقہ یہ ہوگا اصلاح کا. سب لوگ روتے تو ہیں کہ اتنا خرچ بڑھ گیا اور اتنی جو ہے وہ جہیز اتنی بڑی لعنت ہے، ختم کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم طے کر لیں کہ صرف وہ ہی رسومات جو ہیں ان رسومات کو ادا کریں گے اس موقع پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. النکاح من سنتی، عنوان تو یہی بنتا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، میرا طریقہ، یعنی دین کا حصہ ہے. لیکن عقیل صاحب یہاں آپ کو روک رہا ہوں، لوگ تو وہ چیزیں گنواتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز دی فلاں چیز دی جی وہ بی بی فاطمہ کو، اس کی بھی حقیقت ہے نا، اصل میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے پس منظر اس کا، اور وہ بھی تفصیل سے بیان کرتے تھے. ایک تو یہ کہتے تھے کہ یہ ہندوانہ رسومات ہیں ہماری جو ہیں، اور اس کی وجہ سے شادی جو ایک مسنون عمل ہے اس کے ساتھ ہم ہندوانہ رسومات شامل کر کے گویا خود بے برکتی کا ذریعہ بن جاتے ہیں معاملے کو بگاڑنے کا. ٹھیک. اور دوسری یہ کہ عام آدمی پر بڑا بوجھ ہے، تو ہم یہ طے کر لیں، اور اس میں جہیز کا بھی خاتمہ تبھی ہو سکے گا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو فائنل اتھارٹی مان لیں. اچھا جہاں تک اس کا تعلق ہے جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز میں کچھ برتن اور کوئی وہ مشکیزہ تھا اور وہ چکی تھی، شاید چند چیزیں تھیں جو دی تھیں، اور اس کی بنیاد پر ہم اس کو جہیز کو گویا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک دینی شاعر میں سے ہے. تو
وہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہاں پر یہ والی شادی جو ہے اس کا معاملہ یونیک تھا، منفرد تھا۔ حضرت علی کے بڑے بھی آپ تھے، آپ ہی کے گھر میں پرورش ہوئی حضرت علی کی، زیر سایہ، آپ کے زیر سایہ، اور جس وقت نکاح ہو رہا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ابو طالب کے انتقال کو کئی سال بیت چکے تھے۔ تو یہاں پر جو معاملہ تھا وہ جہیز کا نہیں تھا، اچھا، بلکہ حضرت علی نے اپنی زرہ بیچی تھی۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا بھائی تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے دینے کو، مہر بہرحال لڑکی کا حق ہوتا ہے، اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، بدقسمتی سے ہم نے اس کو بالکل ہی ایک رسم سمجھ لیا ہے، جی جی، اور بہت ہی اس اعتبار سے ہم عدم توازن کا شکار ہیں۔ ایک تو معاملہ ہے اس کا کہ مہر تو دینا ہوگا لڑکے کو، تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہی تھا کہ وہ ایک طرف علم کے میدان کے اور ہر اعتبار سے وہ شہسوار ہیں، آگے ہیں، لیکن فقراء صحابہ میں سے تھے، تو آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ میرے پاس تو ایک زرہ ہے، تو ہم نے کہا بیچو، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، انہوں نے خرید لی، اچھی قیمت دے دی، کچھ عرصے بعد وہی زرہ تحفتاً واپس بھی کر دی۔ اچھا، اس میں سے جو رقم حاصل ہوئی ہے اس سے وہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کے لیے بنائی۔ اچھا، آپ نے اپنی طرف سے کوئی شے کسی بھی بیٹی کے لیے وہ یہ کوئی چیز جہیز نہ ہوا، مہر ہوا، جی آپ اس کو جہیز ہرگز نہیں ہے۔ جہیز نہیں تھا یہ، تو یہ چند چیزیں تیار کرنا، ٹھیک ٹھیک، تو لفظ جہیز عربی زبان کا ہی لفظ ہے، سامان تیار کرنا، چند چیزیں تیار ضرور کی ہیں، لیکن ہمارا تصور جہیز ہندوانہ ہے کہ یہ لڑکی کا باپ اپنی طرف سے سارا کچھ دے گا، جبکہ یہ حضرت علی ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ذرا فروخت ہوئی، اور یہ اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بھی سرپرست اور ولی ہونے کی حیثیت سے وہ چیزیں ان کے لیے تیار کروا دی انہی کی رقم سے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تو اس لیے اس کو جہیز کہنا جو ہے اصولی طور پر غلط ہے۔ ہمارا تصور جہیز یہ ہے کہ یہ لڑکی کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کچھ پرووائڈ کرے، تو یہ تو بات بالکل مختلف ہو جاتی ہے، بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ اکثر یہ شادی بیاہ کا ذکر آیا تو میں آپ سے آغاز میں یہ تو پوچھنا بھول ہی گیا کہ آپ ماشاءاللہ کتنے بہن بھائی ہیں اور آپ کے کتنے بچے ہیں، یہ تو کم سے کم اپنے ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے گا۔ ہم 9 بہن بھائی، ماشاءاللہ، یوں کہ ایک بہن کا انتقال ہو چکا ہے، تو اب 8 ہیں اس وقت ہم بہن بھائی الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ، یہ اکثر نجی زندگی سے نکل کر پھر جماعت کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جماعت اسلامی جوائن کی تھی، اور شاید میڈیکل کی تعلیم مکمل ہونے کے فوراً بعد کی تھی، چھوڑنے کی کیا وجہ تھی؟ بیسیکلی تو پالیسی ایشو تھا کہ جماعت اسلامی جس فکر کو لے کے اٹھی وہ بالکل صحیح فکر کہ صرف نماز روزہ ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے دین کے حوالے سے، بلکہ دوسروں تک اللہ کے دین کو پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان، اور اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنا وہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جس کے لیے اقامت دین کی جد اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اور انہوں نے اس کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ سب سے پہلے ذہن سازی ہو، قرآن کے ذریعے سے ذہن کو تبدیل کیا جائے، اور یہ چیز ڈاکٹر صاحب کو بھی بہت اپیل کی، انہوں نے جماعت میں شامل ہوئے تھے اور بڑے ایکٹیو ورکر تھے۔ لیکن بہرحال اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد جب یہاں سب سے پہلے الیکشن غالباً ہوئے تھے سن 51 میں، جی پنجاب کے الیکشن جی جی، پنجاب کے الیکشن ہوئے تھے، اس وقت جماعت اسلامی نے مولانا مودودی ہی چونکہ اس کے امیر تھے، اور امیر بھی تھے، رہنما بھی تھے، گائیڈ بھی تھے، بانی بھی تھے، اس میں مفکر بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے ایک رائے ان کی یہ بن گئی کہ پاکستان بن گیا ہے اور اب یہ راستہ بھی ہے جمہوریت والا راستہ کہ الیکشن کے ذریعے سے ہم ووٹ لے کر اور اسمبلی میں پہنچ جائیں، اور پھر وہاں پر ہمیں اختیار ہوگا کہ ہم
اللہ کے دین کو نافذ کر سکیں گے تو یہ بڑا سموتھ ایک طریقے سے شاید اس ملک کے اندر ہم اللہ کے دین کو قائم اور غالب کر سکتے ہیں. ایک سافٹ انقلاب آ جائے گا. سافٹ انقلاب آ جائے گا اور یہ گویا کہ پورا دستور ہمارے پشت پر ہوگا اور ہم اس کے ساتھ کوئی رزسٹ کرنے والا بھی نہیں ہوگا. سوچ تو اصولی طور پر تو غلط نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ یہ ایک نیا راستہ تھا. چنانچہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کی ابھی بھی وہ تحریر موجود ہے، ریکارڈ پر ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو ٹرائی کریں گے کہ اس راستے سے بھی شاید یہ کام ہو جائے. ٹرائی کریں گے اور اگر اس کو ہم نے سود مند نہ پایا، مفید نہ پایا، تو پھر ہم اپنے ہی پرانے راستے پر واپس آئیں گے. یہ ریکارڈ پر موجود ہے. بہرحال 51 کے الیکشن میں جب جماعت نے حصہ لیا تو بہت جلدی جماعت کے سینئر لوگ، مخلص لوگوں پر یہ منکشف ہوئی یہ بات کہ جب سے ہم نے الیکشن کے اندر حصہ لیا ہے کچھ ہماری ترجیحات میں فرق سا آ گیا ہے. مثلا یہ کہ ہمارے لوگ جو ہیں رفقا، ان کے ہاں تو کارکن کہلاتے ہیں نا، یہ لفظ کارکن کا استعمال ہوتا ہے، ارکان جماعت، تو ان کے تقوی اور للہیت کے لیول میں بڑی کمی آ رہی ہے. سم تھنگ از رانگ سم ویئر. تو چنانچہ اس موقع پر سن 57 میں جو جماعت کا اجلاس ہوا تھا وہ اس تناظر میں ہوا تھا کہ یہ کنٹروورسی ماچھی گوٹ میں ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب نے اسی موقع پر ماچھی گوٹ کے اجتماع میں اپنا بھی اختلاف ظاہر کیا اور مولانا مودودی ہی کی تحریروں کو سامنے رکھ کر انہوں نے مضمون مرتب کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ پہلے ہم ایک اصولی انقلابی جماعت تھے، اب ہم ایک وہ الیکشن میں آ کر جو ہے ہم اپنے اس اصولی موقف سے انحراف کیا ہے. اس مولانا خود بھی کہہ چکے تھے کہ اگر ہم نے اس کو نہ مفید پایا تو ہم پھر واپس آ جائیں گے اپنے راستے پر. تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں، جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ شاید انہوں نے مخالفت میں لکھی تھی، ان کا وہ بیان تھا جبکہ وہ خود رکن جماعت تھے اور سالانہ اجتماع کے موقع پر انہوں نے اپنا یہ بیان پیش کیا تھا کہ ہم جس راستے پر چل رہے تھے اس سے ڈیویٹ کر کے اب ہم ادھر آ گئے ہیں جو الیکشن میں آئے ہیں. یہ ہمارے اصولی موقف سے انحراف ہے. اس میں اور کسی چیز پر کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف اس اصولی بات پر. اور ساری جو ہے تحریریں وہ مولانا مودودی ہی کی انہوں نے کوٹ کی ہیں جن کی روشنی میں یہ بات نظر آ رہی ہے. چنانچہ پھر وہ جماعت سے علیحدہ ہوئے اسی بنیاد پر، کیونکہ مولانا مودودی نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم ابھی اسی راستے پر اور آگے بڑھیں گے اس سالانہ اجتماع میں. اور یہ وہ کنٹروورسی ایسی تھی کہ جس میں صرف ڈاکٹر صاحب اکیلے نہیں تھے، اور لوگوں نے بھی فیل کیا تھا اور بڑے بڑے اکابر نے. اور اسی اختلاف کی وجہ سے پھر آپ کے علم میں ہوگا کہ سن 57 کے اس ماچھی گوٹ والے اجتماع میں بڑی جماعت اسلامی سے شخصیات نکلی تھی، بڑی نمایاں شخصیات جو ہیں انہوں نے جماعت کو چھوڑ دیا تھا. اور یہ شخصیات وہ تھیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صف دوم کی قیادت تھی. ڈاکٹر صاحب کی اس وقت عمر چھوٹی ہوگی، اس وقت وہ تو بہت جونیئر تھے. ابھی آپ سمجھیے کہ 57 میں ان کی ابھی 54 میں انہوں نے MBBS کیا ہے اور فوراً 24-25 جماعت کو جوائن کیا. اس سے پہلے اسلامی جمعیت طلبہ میں تھے، ناظم اعلیٰ بھی رہے وہاں. اور پھر یہ ہے کہ جیسے ہی الیکشن کے وہ اس کا MBBS کا رزلٹ آیا اور بحیثیت طالب علم ہی صرف اسلامی جمعیت طلبہ میں آپ رہ سکتے تھے، فوراً وہاں سے استعفیٰ دیا اور ساتھ ہی جو ہے جماعت کی رکنیت کے لیے درخواست دے دی سیم ڈے. مطلب جماعتی زندگی سے الگ نہیں رہے، ان کا تصور ہی نہیں تھا، وہ اتنا اس کو اہم سمجھتے تھے. لیکن بہرحال یہ جو بحران ہوا تھا سن 57 میں، اس کے نتیجے میں بڑے بڑے اکابر، بانی محترم تو ان میں سب سے کم عمر تھے، اصاغر میں سے کہا جائے عمر کے اعتبار سے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب موجود تھے، مولانا عبدالغفار حسن صاحب تھے، حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب تھے. یہ فیصل آباد کی بڑی معروف شخصیت، علمی بھی اور ہر اعتبار سے. لغاری صاحب تھے، اجمل خان لغاری وہ رحیم یار خان کے، اور حکیم سلطان احمد. مطلب ہے کہ ایک لمبی فہرست ہے اور یہ سب بہت سینئر لوگ تھے جماعت میں.
اور کہا جائے تو صف دوم کی یہی قیادت تھی، یہ الگ ہو گئی تھی۔ اسی موقع پر اسی اختلاف پر والد محترم جو ہیں انہوں نے جماعت کو چھوڑا تھا۔ یہ جماعت کو چھوڑا، خاص طور پر جو بات کم از کم میرے سامنے ہے وہ ان کا ذہن تھا کہ یہ انتخابات کے ذریعے جو ہے وہ اسلام جو ہے پاکستان میں اس کا نفاذ ممکن نہیں ہے، جی۔ اور جو بھی جماعت، جو افراد، جو جماعت اسلام کے نفاذ کے حوالے سے مخلص ہے اسے یہ طریقہ کار نہیں اختیار کرنا ہوگا، اس سے ممکن نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا، یعنی آفٹر جو ہماری سمجھ میں بات ہے، ایک عام آدمی کی سمجھ بات آتی ہے، وہ یہی ہے کہ جب تک اقتدار نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اپنی مرضی کا نظام نافذ نہیں کر سکتے۔ تو پاور حاصل کرنے کے لیے یا جو لوگ پاور میں ہوں انہیں مجبور کرنے کے لیے کیا طریقہ کار، کیا ڈاکٹر صاحب نے تجویز کیا، پھر کس طرح وہ اس منزل کو حاصل کرنا انہوں نے سمجھا اور بیان کیا؟ دیکھیے، اس وقت جب یہ جماعت سے علیحدگی ہوئی ہے اور اسی پالیسی کے ایشو پر ہوئی ہے، اس وقت بھی بانی محترم نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ الیکشن کے ذریعے، ایک تو 51 کا جو الیکشن ہوا تھا پنجاب کا، اس میں ہی نظر آ گیا تھا رزلٹ، جی وہ بہت بری طرح ناکام ہوئی تھی جماعت، کوئی ایک سیٹ بھی نہیں غالباً مل سکی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے۔ تو یہ تو، لیکن یہ ایک چھوٹی بات تھی، لیکن رخ نظر آ گیا تھا۔ تو اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب کا اور جو ہم خیال تھے ان کا یہی رائے بنی تھی کہ اس ملک کے اندر الیکشن کے رستے سے اسلام نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جمہوری طور طریقہ ہے نا سارا، یا ظاہر ہے یہ تو جمہوری ہے، تو جمہوریت اور جمہوری اصول اسی ملک میں پنپ سکتے ہیں جہاں جاگیرداری نظام ختم ہو جاؤ۔ اگر جاگیرداری نظام موجود ہے تو پھر جمہوریت بیکار ہے، اس لیے کہ جمہوریت میں تو پھر یہ نا کہ آپ باشعور لوگ ہوں جو خود اپنی رائے سے کسی کو منتخب کر رہے ہوں۔ جاگیرداری نظام میں کیا ہوگا؟ جو جاگیردار ہی کو ووٹ مل سکتا ہے، کسی اور کو مل ہی نہیں سکتا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو جاگیرداری نظام، یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ جمہوریت کی جو ہے ٹرین وہ پٹری پر پہلے دن سے صحیح چڑھی ہے۔ کیسے چڑھی ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے فوراً جاگیرداری نظام ختم کیا تھا، پہلا کام یہ کیا تھا، وہ کام ہم نے نہیں کیا۔ تو ایک الیکشن پالیٹکس اس راستے سے دینی طبقات کا اوپر آنا اور اسلام کو قائم اور غالب کرنا اس راستے سے اس لیے مفید نہیں ہے کہ جمہوریت کے راستے سے جب تک جاگیرداری نظام ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑا سبب، لٹریسی ریٹ کم تھا پاکستان میں بہت، اور جمہوری اصول وہیں پنپ سکتے ہیں جہاں پر لٹریسی ریٹ زیادہ ہو، لوگوں کے اندر شعور زیادہ ہو، تعلیم زیادہ ہو، وہ اس اعتبار سے بھی ہم پیچھے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اس دینی جماعتیں جب الگ الگ اپنے انتخابی نشان سے الیکشن لڑتی ہیں تو پھر اسلامی ووٹ نہ صرف تقسیم ہوتے ہیں بلکہ فرقے واریت کو ہوا ملتی ہے، اس لیے کہ ہر کوئی کہے گا کہ جی ہمارا اسلام اصل ہے، باقیوں کا نمبر 2 ہے۔ تو ووٹ بھی تقسیم ہو رہے ہیں اور فرقے واریت کو بھی تقویت مل رہی ہے الیکشن پولیٹکس کی وجہ سے۔ یہ سارے اسباب تھے جن کی وجہ سے اس وقت ہی وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ پاکستان میں اس راستے سے حکومت میں آ کر اور اس دین کو قائم کرنا الیکشن کے راستے سے ممکن نہیں ہے۔ یہ ان کی اس وقت کی رائے تھی۔ آج جو ہے جماعت اسلامی کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں کئی جگہوں پر الیکشن کے ذریعے حکومت میں لوگ آئے ہیں یا کامیابی ملی ہے۔ الجزائر کی مثال دی جاتی ہے، مصر کی مثال دی جاتی ہے، لیکن ذرا اس کو بھی انالائز کر لیجئے۔ اول تو یہ کہ ہمارے حالات اور ان کے حالات ایک نہیں، یہ جو مسئلہ ہے جاگیرداری نظام کا، پھر یہ کہ ایک ہی ملک کے اندر کئی مسلک اکٹھے ہیں، ان کی آپس کی کھینچاتان بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ اگر سب سے پہلے جو ہے مصر میں تو اب ہوا ہے، اس سے پہلے جو مثال تھی الجزائر کی، الجزائر کی مثال سامنے آئی تھی کہ الیکشن میں وہاں پر دینی جماعت کو کامیابی حاصل ہو گئی، اقتدار پھر بھی نہیں ملا۔
اس کا مطلب یہ کہ یہ واقعی یہ راستہ مفید نہیں ہے اسلام کے غلبہ اور قیام کے لیے. یہ الیکشن کا راستہ، آپ الیکشن میں کامیاب ہو بھی جائیں تب بھی ملک کے اندر ایسی قوتیں ہیں جو آپ کو وہاں پر آنے نہیں دیتی. یہی معاملہ مصر کا ہوا. مصر میں آ گئی لیکن جلد ہی ان کا تختہ الٹ دیا گیا. حکومت تو حقیقی معنوں میں تو چل ہی نہ سکی، اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے جو کہا جاتا ہے، وہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا. واحد ایک مثال ہے کہ جہاں پر واقعی تختہ بھی الٹا اور اپنا نظام دینی طبقات نے قائم کیا، وہ ایران ہے. لیکن وہ الیکشن کے ذریعے سے نہیں آئے تھے، تحریک چلی تھی. تو یہ راستہ جو ہے الیکشن پالیٹکس کا، اس کے ذریعے اسلام کو قائم اور غالب کرنا، یہ ثابت ہو گیا ہے ان تمام واقعات سے کہ ممکن ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کام تو کرنا ہے. جی تو کیا پھر میں نے مثال دی ہے نا ایران کی. اچھا تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں. وہاں پہ کیا پاکستان ہوا؟ میں وہاں کیا ہوا؟ وہاں پر دینی جماعتوں کو کامیابی ملی اور وہ الیکشن کے راستے سے نہیں آئے تھے، وہ تحریک چلی تھی. اصل میں اگر کوئی بھرپور مضبوط عوامی تحریک چلے وہ پھر پورے سسٹم کو بہا کے لے جاتی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اس کے لیے کمیٹڈ لوگوں کا، اور ایسے کمیٹڈ کے جو اپنے ان مقاصد کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، باہر نکل آئیں. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ انقلاب ایران میں 20 سے 25 ہزار ایرانیوں کی جانیں گئی ہیں، کیونکہ شہنشاہ ایران آپ کو معلوم ہے وہ بہت طاقتور تھا. وہ امریکہ کا پولیس مین کہلاتا تھا اس علاقے میں. اس نے فوج کو بھی استعمال کیا، پولیس کو بھی استعمال کیا، اور 20 سے 25 ہزار جانیں گئی ہیں. لیکن اس کے بعد پھر وہ انقلاب جب نہیں وہ ان سے رک سکا، اب پورا سسٹم بہ گیا. پھر فوج بھی مزاحم نہیں ہو سکی، اس کے بعد اس نے بھی ہار مان لی. یہ ہے اس میکنزم کے تحت ہی آپ پوری قوت حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ پھر ان لوگوں کو حاصل ہو گئی اس طبقے کو. ابھی مثال دی جا رہی تھی کہ وہاں پر الجزائر میں جو ہوا، مصر میں جو ہوا، اس میں کیا ہے کہ الیکشن کے ذریعے آپ اوپر آ بھی جائیں تو مقننہ صرف جو ہے وجود میں آئے گی، ٹھیک، لیجسلیٹر آئیں گے، آپ اسمبلی میں بیٹھ جائیں گے، قانون سازی کر سکیں گے بس. لیکن جو اس ملک کے اندر اور پاور بیسز ہیں جو اصل قوت رکھتے ہیں، مثال سامنے آ گئی ہمارے، چاہے وہ عدلیہ ہو، وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا ستون ہے. اسی طریقے سے فوج اب ایک بہت بڑی حقیقت ہے، وہ وہیں کے وہیں ہے، اسی پرانے سسٹم میں ہے، وہ پھر ناکام بنا دیتے ہیں. یہ مثالیں ہیں. جبکہ حقیقی تحریک چلے تو ایران میں بھی جو ہے وہ سب کچھ بہ گیا اور نئے سرے سے پورا نظام بنا. یہ بات ٹھیک. اسی طریقے سے کرغیزستان کے اندر یہ ہوا ہے، اور وہ جو ہے عوام کھڑے ہوئے ہیں تو ان کی شہنشاہیت کا تختہ جو ہے وہ کس طرح سے الٹا ہے. وینزویلا کے اندر ہوا ہے. یہ سارے کام اس دور کی مثالیں ہیں. وہ بھرپور عوامی تحریک جو لوگ اب خود قربانیاں دینے کے لیے اس مقصد کے لیے تیار ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، یہ ہے راستہ. پاکستان میں بھی ہمارے لیے اصل راستہ یہ ہے. ہم خود ہتھیار ہاتھ میں نہ لیں، ہم کھڑے ہو جائیں، عدم تشدد کی عدم تشدد، اور کھڑے ہو جائیں کہ ہمارا مطالبہ ہے. اور پاکستان میں تو اب دیکھیے لیکن حکومت تو تشدد کرے گی نا، حکومت کرے گی، اس کے باوجود آپ عدم تشدد کے قائل ہیں. بس وہ ہے. پھر یہی امتحان ہوتا ہے کہ آپ صبر و استقامت کے ساتھ اور بالکل پرامن رہیں، برداشت کریں. گولیاں پڑتی ہیں تو وہ بھی سینے کھول کر کھاتے ہیں لوگ جب جذبہ ہوتا ہے. جی، لاٹھی چارج کا بھی سامنا کیا جاتا ہے، اور کیا ہے تب یہ کام ہوتا ہے. تو راستہ جو ہے اس وقت منہج انقلاب نبوی جو بانی محترم نے تجویز کیا کہ آخری مرحلہ اصل میں سب سے بڑا ایشو ہے. باقی تو مراحل ہمیں نظر آ بڑا رہے ہیں. فیصلہ کن ہے وہ. جی، کہ پہلے تو افراد کی تربیت ہے، ذہن سازی ہے، اور پھر یہ کہ ان کو دعوت کا کام انہیں کرنا ہے، بھرپور طور پر اس نظریے کو پھیلانا ہے. ہمیں سیرت میں سارے جو انقلاب کے مراحل ہیں وہ ایک ترتیب سے اور بڑی خوبصورتی سے جامعے سے ملتے ہیں. اور پھر ایک موقع پر کھڑے ہونا ہوگا. اس دور میں چونکہ مقابلہ براہ راست مشرکین اور کفار کے ساتھ تھا، تو وہاں معاملہ جو ہے کھڑے ہونے کا اور کوئی تھا ہی نہیں سوائے اس کے کہ تلوار ہی تھا، تلوار ہی فیصلہ کرتی تھی. ظاہر ہے آج وہ نہیں ہو سکتا. آج وہ نہیں ہو سکتا. اس دور میں جو ہے یہ ممکن نہیں ہے، اور خاص طور پر
جو میں نے کہا کہ بہت بڑا ہمارے لیے دینی اعتبار سے جو ایشو ہے، اس میں جو رکاوٹ ہے، یہ کہ ہمارے سامنے اس وقت جن سے ہمارا مقابلہ ہے، جو اسلامی نظام کے راستے کی رکاوٹ ہیں، وہ خود کلمہ گو ہیں، وہ مسلمان ہیں، بدقسمتی سے غیروں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان کے اوپر تو آپ نہیں تلوار جو ہے اٹھا ظاہر ہے ان کو نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تو معاملہ بڑا ہی اور ہی نوعیت کا بن جاتا ہے۔ تو یہاں راستہ ہی ہمارے لیے یہ رہ جاتا ہے، پر امن ایک بھرپور احتجاجی تحریک۔ اور پاکستان میں تو ہماری پشت کے اوپر یہ بھی ہے کہ دستور ہمارا کہتا ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کی یہاں پر حاکمیت ہے، جبکہ عملاً ہمیں نہیں دی گئی اللہ کی حاکمیت۔ بالکل ٹھیک۔ قدم قدم پر دستور ہمیں فیور کر رہا ہے کہ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، جبکہ سارے قانون سخت جو چل رہے ہیں وہ خلاف اسلام چل رہے ہیں۔ تو دستور کی تو دھجیاں وہ بکھیر رہے ہیں، ہم اپنے حق کے لیے بحیثیت مسلمان کھڑے ہوں کہ یہاں پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہو۔ اضافی طور پر ہمیں سپورٹ بھی دستور کی حاصل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری دینی جماعتوں نے جب بھی کسی مسئلے کے لیے تحریک چلائی ہے اور نکل کھڑے ہوئے ہیں، جب بھی کسی بھی ایشو کے اوپر، اللہ نے کامیابی دی ہے اسے شبہ۔ لیکن انتخابات میں تو بری طرح شکست ہوئی ہے۔ میں حیران ہوں کہ اتنے تجربات، 70 سال کے تجربات کے بعد بھی یہ دوبارہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے اس پر کہ کس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہو سکتا ہے۔ میں بہت حیران ہوں، مجھے بہت حیرت ہوتی۔ اچھا عاقب صاحب، یہ اسلامی نظام آپ کے منہ میں گھی شکر اگر انقلاب کے ذریعے آ جائے، جس طرح ہر پاکستانی، ہر مسلمان جو ہے اس کا خواہش مند ہوگا، لیکن بہرحال اس کے لیے کوشش ہے جب بھی ہو، لیکن اس سے پہلے اس وقت پاکستان میں ایک اسلامی ریاست ہونے کے باوجود جس قسم کے منکرات ہیں، مثال کے طور پر آج ایک عام پاکستانی جو ہے، جس کا وہ مسلمان ہے، اس کا کسی دینی مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی تنگ ہے۔ جو کچھ ہمارا الیکٹرانک میڈیا جس طرح بے حیائی اور فحاشی پھیلا رہا ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ وقت آئے کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس بے حیائی کے، فحاشی کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی، اس کے سدباب کی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا خاص فضل اور اس کی توفیق سے ہی ہے کہ اس ملک کے اندر جو مسلمانوں کا ملک ہے، جہاں عظیم اکثریت مسلمانوں کی ہے، منکرات کا فروغ ہو رہا ہے، اور دینی جماعت جو واقعی اللہ کے دین کی محافظ کے طور پر کھڑی ہو، اس کی اولین ذمہ داری یہ بنتی ہے ایک مسلمان بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر کہ وہ منکرات کے خلاف آواز اٹھائے۔ نہیں عن المنکر، قرآن مجید اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت اہم فریضہ ہے مسلمانوں کا، اور خاص طور پر دینی جماعتوں کا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے 3 بڑے بڑے منکرات کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور اس کے حوالے سے مسلسل ہمارے ہاں نہی عن المنکر کے مختلف پروگرام چلتے رہتے ہیں، محلے کے لیول پر بھی، شہروں کے لیول پر بھی۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ہم نے پچھلے سال سود کے خلاف ملک گیر ایک تحریک چلائی وہ مہم تو یقینی طور پر بہت، آپ کی مہم وہ بہت کامیاب رہی اور بہت لوگ متوجہ ہوئے۔ اللہ کا بہت فضل ہے، اور لیکن یہ کام اچانک نہیں ہو گیا، جی، یہ تسلسل سے چلا آ رہا ہے کہ اس مسلمان معاشرے میں جو ہمارے لیے اصلاح کا کام ہے، اس میں وہ نہی عن المنکر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ منکرات سے منع کرنا، اور بڑے بڑے منکرات جو ہیں وہ سب سے بڑے ہم نے 3 جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، ان میں نمبر 1 ہے غیر اللہ کی حاکمیت۔ دستور میں ہے کہ اللہ کی جو ہے حاکمیت ہے، عملاً نہیں ہے۔ سیاسی شرک، سیاسی شرک، اور یہ سب پر حاوی ہے، اور اس کا جو ہے بدقسمتی سے ادراک بھی بہت کم لوگوں کو ہے، شعور اور ادراک۔ کہتے ہیں کہ نیچے نیچے مسلمان ہیں، مسجد ہے، نمازوں کی سہولت حاصل ہے، ہم حج بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، تو شاید ہمارے پوری اسلامی آزادی موجود ہے۔ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ پورا نظام تو چل رہا ہے غیر اللہ کی حاکمیت کے تحت، اور ہم تو
ایک اعتبار سے اللہ کے باغی کے طور پر یہاں زندگی گزار رہے ہیں، تو اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ایک یہ منکر غیر اللہ کی حاکمیت، کہ مسلمانوں کا اپنا ملک ہو، اس میں سب سارے اختیارات مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوں، اور وہ پھر اللہ کے دین کو نافذ نہ کریں اور اللہ کے دشمنوں کے نظام کو قائم کریں، تو یہ تو بغاوت ہے اللہ سے، اور یہ تمام منکرات کی جڑ ہے۔ اس کا شعور و ادراک بھی بہت ہی کم ہے لوگوں کو، لیکن ہم اس کو اجاگر کرتے ہیں، اور اسی نظام کو بدلنا اور اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا، اسی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم پہلے خود اپنے آپ کو بدلیں اور پھر اس کے لیے تحریک چلائیں جب اللہ ہمیں قوت عطا فرما دے۔ یا ہم دینی جماعتوں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ تو ایک بہت بڑی قوت ہیں، آپ اس کے لیے جو ہے مل کر تحریک چلائیں کہ اس ملک کے اندر اللہ کا دین قائم اور غالب ہو، اللہ کی حاکمیت قائم و غالب ہو، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ کام کرنے کا ہے راستہ یہ۔ تو ایک منکر غیر اللہ کی حاکمیت، دوسرا بہت بڑا منکر سود، یعنی معیشت کے اندر حرام، اور وہ اس میں سب سے ٹاپ پر وہ سود ہے جو آج پوری دنیا کے رگ و ریشے کے اندر سرایت کیا ہوا ہے، انکلوڈنگ آل مسلم کنٹریز۔ بالکل ٹھیک۔ اور تیسرا سب سے بڑا منکر جو ہے وہ اجتماعی نظام کے حوالے سے، وہ یہ ہے بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کا سیلاب۔ یعنی ہماری معاشرت جو ہے وہ معاشرت با حیا معاشرت ہے اسلام کی، یہ بے حیا تہذیب یہ شیطانی ہے، اور اس وقت ملک کے اندر پورے طور پر یہ بے حیا تہذیب جو ہے وہ غالب ہے، اور حکومتی سطح پر سرپرستی اسی کی جا رہی ہے۔ ان تین کے خلاف اویئرنیس لوگوں کو دینا یہ تنظیم کے مستقل پروگرام کا حصہ ہے، اور ہماری ہر جگہ پر جو بھی شہروں میں تناظیم ہیں، ہر تیسرے مہینے انہیں کسی نہ کسی ان میں سے ایک منکر کے حوالے سے محلے کے اندر، آبادی کے اندر گھوم پھر کر اس کے ہینڈ بل وغیرہ ہم تقسیم کرتے ہیں، ان کو اویئرنیس دلاتے ہیں کہ بھئی یہ منکرات ہیں اور ہم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، ہم اپنی زندگیوں سے بھی ان منکرات کو جو ہے وہ پاک کریں، اور اس ملک کو ان منکرات سے پاک کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ اس کے بارے میں یہی ایک پیغام ہے کہ جو ہم دے بھی رہے ہیں، مسلسل دے رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو جب آئین میں مثلا میرا ذہن منتقل ہو رہا ہے، اس کی شق 31 ہے کہ حکومت ریاست پاکستان کا فرض ہوگا کہ وہ شہریوں کو اچھا مسلمان، نیک انسان، اچھا مسلمان بنائے۔ اسی طرح آئین میں 38F ہے، اس میں ریاست کو سود لینے کا اس سے منع کرتی ہے ریاست۔ تو اس میں آپ کو اس میں کوئی آئینی قانونی کارروائی نہیں آپ کر سکتے تھے؟ کیونکہ پورا نظام ہی جن بنیادوں پر چل رہا ہے وہ وہی ہے جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا بدقسمتی سے، اور اس نظام کو سچ بدلنے کی کوئی ایفرٹ نہ ہمارے مقتدر طبقات نے کی ہے، اور نہ جو کام کرنا چاہیے تھا دینی طبقات کو، نہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ بدقسمتی سے یہ الیکشن میں بڑی کرسی صدارت ہی کے چکر میں وہ بھی انہوں نے بھی اپنے اصل کام سے انحراف کیا ہوا ہے۔ ایک کام ہو رہا ہے وہ دینی تعلیم، وہ نیک کام ہے، اچھا کام ہے، وہ دینی تعلیم کا فروغ ہے، ایک خاص لیول پر چل رہا ہے، ایک طبقہ ہے جو اس سے استفادہ کرتا ہے، اور وہ بھی اپنی جگہ کہ وہ ہمارا علمی دینی ورثہ جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ آگے چل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کام ہے۔ لیکن جو کام اور ہم دینی جماعتیں کر سکتی تھی اس ملک کے اندر، وہ اس پہلو سے بالکل نہیں ہوا جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہ آئین میں موجود ہے تو اس میں تو عدالتوں سے رجوع کیا جا سکتا تھا۔ جی، عدالتوں کا معاملہ بھی چونکہ پورا سسٹم اسی نظام کے تابع ہے اور گل سڑ چکا ہے، حقیقت میں گل سڑ چکا ہے۔ یہ نظام انصاف، یہ اس سے انصاف تو کسی کو ملتا ہی نہیں ہے بدقسمتی سے، الا ماشاء اللہ۔ تو بہرحال اس میں جو ہے ہم نے اتمام حجت کے طور پر ایفرٹ اس میں بھی کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ سود کے خلاف ہم قانونی چارہ جوئی میں گئے ہیں، ریٹ کی ہوئی ہے، سپریم کورٹ سے بھی ہم نے رجوع کیا ہے، وفاقی شرعی عدالت سے بھی ہماری طرف سے یہ چیز اس وقت زیر سماعت ہے یہ ایشو، اور تنظیم اسلامی اس کے اندر فریق ہے کہ یہ نظام جو ہے اس کو سودی نظام کو ختم ہونا چاہیے۔ تو لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں، فحاشی کے حوالے سے بھی، فحاشی کے حوالے سے بھی بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا کہ فحاشی کے حوالے سے بھی ہم نے
اعلیٰ عدالتوں کو رجوع کیا ہے کہ اس ملک سے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور تنظیم اسلامی اس میں اس کیس میں ایک فریق کے طور پر الحمدللہ موجود ہے، لیکن یہ اتمام حجت کے طور پر ہے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ اس نظام کے اندر کوئی سنوائی ہونی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہ دوسروں پر اتمام حجت تو ہو جائے، اور کیا عجب کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ نکل آئیں جو واقعی حقیقی معنوں میں اسلامی جذبہ رکھنے والے ہوں اور وہ صحیح فیصلے بھی لیکن سنوائی کوئی نہیں ہو رہی۔ سنوائی کوئی نہیں ہو رہی۔ صاحب یہ اب اس دور میں دہشت گردی کا بہت چرچا ہے اور تشدد کو ابھارنے کا بہت معاملہ ہے، تو پہلے تو میں بانی تنظیمی کی طرف آؤں گا۔ ایک مذہبی اسکالر ہیں، میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، انہوں نے اخبار میں ایک کالم لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بہت سی جماعتوں نے اس ملک میں اسلام کے نام پر تشدد کو ابھارا ہے اور تشدد کے لیے لوگوں کو اکسایا ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد بھی ان میں شامل ہیں جنہوں نے لوگوں کو تشدد کے لیے اکسایا ہے۔ تو کیا ڈاکٹر صاحب لوگوں کو واقعتاً تشدد کے لیے اکساتے رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ تو لوگوں کا رشتہ قرآن سے جوڑنا اچھا، ایک طرف یہ ہے، اور اس کے حوالے سے قرآن کے اصل میسج کو لوگوں تک آسان زبان میں پہنچانا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام ہوا ہے، بہت بڑا کام ہوا ہے۔ لیکن جہاں تک اس ملک میں اللہ کے دین کے قائم کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ ہوگا، انہوں نے جو رہنمائی دی ہے وہ ٹوٹلی اس تشدد کے خلاف ہے، عدم تشدد پہ ہاں، ہے۔ کہ یہاں پر اس ملک کے اندر تلوار اٹھانا مسلمانوں ہی کے خلاف یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے یہی کہا کہ تحریک چلے اور پرامن ہو، ہم ہاتھ میں نہیں لیں گے ہتھیار، ہاں اللہ کے دین کے غلبے اور سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ تو ہونا بھی چاہیے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر 20 سے 25 ہزار جو ہے جانیں گئی ہیں انقلاب ایران کے حوالے سے، اور اس میں جو ہے پھر بالآخر شہنشاہ کو بھاگنا پڑا، اور انہوں نے اپنے جو ان کا اپنا تصور مذہب ہے اس کے مطابق جو ہے اسلامی حکومت قائم کر دی۔ سر اگر ڈاکٹر صاحب عدم تشدد کے پرچارک تھے تو پھر تو آپ کی تنظیم کا فرض تھا کہ ان صاحب کو جواب دیتے اخبار میں کہ آپ نے غلط بیانی کی ہے۔ ہاں جی بالکل، ہم نے ان کو توجہ بھی دلائی تھی، اور ہم نے ان سے تقاضا کیا تھا کہ ہمارا اب یہ موقف آپ شائع کریں اخبار میں، آپ کے پاس کالم ہے، لیکن اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، اب نہیں کیا، رنج کا اظہار ہی کر سکتا ہوں کہ یہ لوگ جو خود پورے معاشرے کے لیے ایک رول ماڈل اپنے آپ کو بنانے کا پوز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ شاید معاشرے کو رہنمائی دے رہے ہیں، لیکن اتنی اخلاقی جرات ان میں نہیں ہوئی۔ اگر آپ نے جواب دیا اور شاید تو سفارت یعنی صحافتی سطح وہ بہت اخلاقی طور پر بہت غلط ہے، انہیں چاہیے تھا۔ اچھا بہرحال یہ تو امر واقعہ ہے اس لیے بیان کر دیا، ورنہ کسی کی برائی کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہ دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے تو داعش کا نام بہت اس وقت، بلکہ حقیقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے بہت سے واقعات ہیں جو ان کی طرف وہ اس کا کلیم بھی کرتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس جماعت کے بارے میں؟ اور یہ میں چاہوں گا اضافہ کر دوں کہ یہ تو خلافت کا نام لیتے ہیں کہ ہم خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جی یہ حقیقت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اس وقت، اور جب داعش کا نام سامنے آیا اور پھر ابو بکر بغدادی نے خلیفہ بننے کا دعویٰ کیا اور پورے مسلمانوں کو دعوت دے دی کہ وہ بیعت کریں آ کر، تو پہلے دن سے ہی معاملہ مشکوک نظر آ رہا تھا، لیکن ہم نے کافی عرصے تک اس پر جو ہے ایک پالیسی اختیار کر رکھی تھی کہ ہم کوئی کامنٹ نہیں کریں گے، ابھی ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس حقائق نہیں ہیں، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ چھٹی حص یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بھی ایک کوئی بہت بڑی سازش نظر آ رہی، اور اس سازش کا بالکل ابتدائی دور میں بھی میں نے کئی صحافیوں کے سامنے بھی اظہار کیا تھا کہ چونکہ مسلمانوں کے لیے ایک لفظ خلافت کے عنوان میں ایک کشش ہے،
تو ایک ایسی جھوٹی خلافت قائم کر دی جائے کہ جو لوگ واقعی دنیا کے اندر اسلامی نظام کو قائم دیکھنا چاہتے ہوں اور نظام خلافت کا احیاء چاہتے ہوں اور اس کے لیے جان مال کا اثار کرنے کے لیے تیار ہوں، انہی سے تو اصل میں خوف زدہ ہیں یہ اللہ کے دشمن، کہ یہ لوگ اپنی جان مال بھی اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں دین کے لیے، وہ کسی طرح اکٹھے ہو جائیں، انہیں جھوٹی خلافت کا ایک نعرہ لگا کر ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے اور پھر اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ گویا جو لوگ داعش کا نام لے رہے ہیں یا لے رہے تھے وہ ان لوگوں کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے، یعنی دشمنان دین، شبہ تو پہلے دن سے تھا، دشمنان دین کے ایجنڈے پر تھے وہ لوگ۔ بالکل 100% شبہ تھا، آغاز سے ہی تھا، لیکن اس کو ہم نے اس موقف کو باقاعدہ جو ہے اس کا اظہار کئی مہینے تک ہم نے نہیں کیا، جب تک کہ ہم نے اپنی سی تسلی نہیں کر لی، اور اب تو ہم کافی عرصے سے اس بات کے پوری طریقے سے کنونسڈ ہیں کہ یہ واقعی ویسٹ کی اسلام دشمنوں کی سازش ہے، اور یہ تکفیری سوچ جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ کسی ایشو پر اختلاف اگر کسی معاملے میں ہو، دینی کسی مسئلے کے اوپر، تو اس اختلاف کی بنیاد پر ہی لوگوں کی گردنیں کاٹ دینا جو ہے یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایک انسان کی جان کا جو احترام ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے، ہمارے دین میں اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے حالانکہ عام کافر کو بھی آپ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس بنیاد پر قتل کر دے کہ وہ کافر ہے، قطعاً اجازت نہیں، بلکہ جو حربی نہ ہو، غیر حربی کو اسلامی ریاست میں رہنے والا غیر مسلم، وہ چاہے مشرک ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، سکھ ہو، whosoever، اسلامی ریاست کے اندر رہنے والے غیر مسلم کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ اسی طرح کیا جائے گا جیسے ایک مسلمان کا۔ ریاست کا فرض ہے، ریاست کا فرض ہے، اسلامی ریاست کا۔ ہاں جو حربی کافر ہو، جو کسی کافر قوم کی طرف سے اور مسلمانوں پر جس نے یلغار کی ہے اس کا قتل ہے جو جائز۔ جنگ میں تو پھر سب کچھ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا اصل سبب جو ہے وہ تو بڑا تفصیل طلب ہو جائے گا، لیکن یہ یہودی جو اس ایجنڈے پر کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں جس کی خبر احادیث میں ملتی ہے آخری زمانے کی، تو اسی کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ داعش وہ میں آپ کی بات کروں تو ٹرمپ نے اب جن کو امریکہ کے نئے صدر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ داعش جو ہے وہ کلنٹن اور اوباما نے بنائی تھی، اس نے گھر کے بیدی نے لنکا ڈائی ہے۔ الحمدللہ کہ اب یہ باتیں اس طریقے سے انہی کے زبان سے نکل رہی ہیں جو جن تک ہم پہنچ چکے تھے اس غور و فکر کے نتیجے میں۔ اکثر آخر میں چاہوں گا آپ سے پوچھنا، یہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان پر آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا اور بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس قسم کی کارروائیوں کی تائید ہرگز نہیں کی جا سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ بالکل بے گناہ انسانوں کا، مسلمانوں کو تو چھوڑیں آپ، بے گناہ انسانوں کا قتل بھی جو ہے وہ بہت ہماری دین کے اندر بہت بڑا جرم ہے، بہت گھناؤنا، بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ بدقسمتی سے اس وقت جو مختلف فتنے عالم اسلام کو گھیرے ہوئے ہیں، اور ان فتنوں کے پنپنے میں ہماری اپنی غلطیوں کا بھی دخل ہے، یہ سب کچھ ہے ہمارا۔ اگر اس ملک میں پہلے دن سے اللہ کا دین حقیقی معنی میں قائم ہو جاتا، جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ یہ سارے فتنے ہمارے اوپر اس وقت جو ہیں انہوں نے ہم یورش کی ہے، اس لیے کہ اب اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم اللہ کی رحمت اور نصرت سے محروم ہیں، لہٰذا انہی چیزوں کے اندر کیونکہ ہم نے اللہ کا دین نافذ نہیں کیا، ڈی ٹریک ہو گئے۔ بہت بڑی اللہ کی جو نعمت تھی اور جو اس نے ہم پر احسان کیا تھا، ہم نے اس کے انتہا درجے میں احسان ناشناسی کا معاملہ کیا ہے، ناشکری کا معاملہ کیا ہے۔ یہ ملک جو اللہ نے اپنی غیبی تائید سے ہمیں عطا کیا تھا اور ہر طرح کے وسائل سے مالا مال اعلیٰ ترین خطہ زمین ہمیں عطا کیا، اور ہم نے دین کے حوالے سے یہاں پر غداری کی روش اختیار کی ہے بحیثیت قوم۔ اس غداری کی سزا مختلف شکلوں میں مل رہی ہے، کہیں انڈیا کی طرف سے عذاب آ رہا ہے، کہیں اندر سے آ رہا ہے۔ اندر کا بھی فتنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر جب عذاب داخل کرتا ہے تو اس کی ایک شکل ہے کہ اوپر سے
آسمان سے جو ہے وہ کوئی یعنی بارش برسے اور سیلاب آ جائے، ٹھیک، یا کوئی آفت سماوی نازل ہو جائے، یا زمین سے جو ہے وہ زلزلے آ جائیں اور سیلاب آ جائیں، یہ ساری شکلیں ہیں۔ اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو ہی آپس میں ایسا بڑھا دیا جائے کہ وہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے۔ اور یہ تو عذاب کی بدترین یہ شکل ہے۔ بدترین شکل ہے، اور یہ اس وقت ہم چونکہ بدترین عذاب کے ہم نے خود کو مستحق بنا رکھا ہے مسلمان قوم نے، پاکستانی قوم نے، تو یہ ساری شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں عذاب کی، اور اس سے صحیح معنی میں نکلیں گے تبھی جب ہم اللہ اور رسول کے سچے وفادار بن جائیں، بے شک، پھر وہ ہمارا اس میں محافظ کوئی ہوگا۔ دو رائے نہیں ہے۔ عاقب صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کو بہت وقت لیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی گفتگو سے ہمارے ناظرین کو کے علم میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی امیر تنظیم حافظ عاقب سعید صاحب سے ہماری ملاقات، جس میں انہوں نے اپنی نجی زندگی کے بارے میں بھی اور اپنی تنظیم کے بارے میں بھی ہمیں بہت کچھ بتایا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔